السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ زمان خان تم میری بات سے انکار کر رہے ہو، ایک گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی تھی۔ ملازم ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئے، مگر اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور ویسے ہی اکڑ کر کھڑا تھا۔ بابا، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، مگر یہ نہیں، میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بھی حق ہونا چاہیے اس فیصلے میں۔ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے آہستگی سے بولا، مگر اس کے اندر کا طوفان بہت جلدی پھٹ کر باہر آنے والا تھا۔ زمان خان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم زرغونہ سے ہی شادی کرو گے، اب مجھے اس بات پر کوئی بحث نہیں چاہیے۔ انصار خان کہتے ہی اپنی چادر کندھے سے درست کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے پھر بابا، اگر آپ کا یہی آخری فیصلہ تو میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے کہ میں زرغونہ سے شادی نہیں کروں گا۔ زمان بھی تیز آواز میں کہتا حویلی سے نکل گیا۔ پیچھے انصار خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی جلدی میں ڈیرے پر کیوں بلایا ہے مجھے؟ نعمان ڈیرے پر آتے سامنے بیٹھے زمان سے پوچھنے لگا، جو ہاتھ میں سگریٹ لیے اسے سلگا رہا تھا۔ کیا مسئلہ بتا بھی دو اب؟ نعمان نے زمان کو ویسے ہی چپ بیٹھے دیکھ کر پوچھا، مگر زمان نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہی زرغونہ والا مسئلہ ہے کیا؟ نعمان اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر بولا تو زمان نے سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی۔ تو کر کیوں نہیں لیتے اس سے شادی؟ اتنی اچھی لڑکی ہے وہ، بے شک زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اتنے اچھے دل کی مالک، اور تمہیں کیا چاہیے؟ نعمان نے غصے سے زمان کو دیکھا جو بے وصول کی ضد لگا کر بیٹھا تھا۔ کہاں میں زمان خان اور کہاں وہ جاہل جس سے صحیح سے اردو بولنے بھی نہیں آتی ہے، میں کیسے اسے شادی کر لوں؟ زمان نے اکثر نظر نعمان پر ڈالتے کہا، مجھے نہیں پتا تھا تم انسان کو اس کی پڑھائی سے جج کرتے، اس کے کریکٹر کا کوئی مول نہیں ہے۔ نعمان کو زمان کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ کوئی سٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے نا اس کا زمان خان کی بیوی بننے کے لیے، لیکن وہ تو سٹینڈرڈ کے مطلب سے ہی انجان ہے۔ زمان سگریٹ اپنے پاؤں سے مسلتے ہوئے دروازے سے نکل گیا۔ آج سے 5 سال پہلے زرغونہ کی برتھ ڈے پر زمان کی ماما اور زرغونہ کے والدین، جو زین کے خالو اور خالہ لگتے تھے، وہ زرغونہ کے لیے گفٹ اور فنکشن کا باقی سامان لینے مارکیٹ گئے تھے۔ واپس آتے وقت ان کی گاڑی ایک ٹرک کے نیچے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے تینوں اسی جگہ وفات پا گئے۔ اپنی مما کی موت کا ذمہ داری ہمیشہ زمان نے زرغونہ کو ٹھہرایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ زرغونہ کی برتھ ڈے کا سامان لیے نہیں آئی ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتی۔ تب سے ہی زمان کو زرغونہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ زرغونہ اپنے ماما بابا کے بعد اپنے تایا کے ساتھ رہتی تھی، جن کو لڑکیوں کی پڑھائی پر بہت مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے زرغونہ نہ آگے پڑھ سکی، بس 10ویں جماعت تک ہی پڑھا تھا اس نے۔ زمان کے والد پچھلے 3 سال سے زمان کو کہہ رہے تھے کہ زرغونہ سے نکاح کرو، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ مگر اب تو انصار صاحب نے ضد ہی باندھ دی تھی کہ اسی مہینے میں زرغونہ سے نکاح کرو، لیکن زمان بھی انہی کا بیٹا تھا، وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ صبح زمان آفس کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سامنے انصار صاحب کے ساتھ بیٹھے زرغونہ کے تایا کو دیکھ کر وہ بنا سلام کیے وہاں سے جانے لگا۔ جب انصار صاحب نے اسے بلایا، ادھر آؤ زمان، انصار صاحب کی سخت آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف آیا۔ السلام علیکم، ہلکی آواز میں سلام کرتے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے نکاح کی تاریخ طے کی ہے 1 ہفتے بعد کی، انصار صاحب نے اسے بتایا۔ زمان نے حیرت سے انصار صاحب کو دیکھا جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اسے اگنور کیے زرغونہ کے تایا کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ زمان غصے سے لب پنجے وہاں سے اٹھ گیا۔ انصار صاحبہ فیصلہ کر تو ہی چکے تھے، تو اس کے کچھ کہنے سے کون سا کوئی فرق پڑ جانا تھا۔ زرغونہ کدھر ہو تم؟ تائی نے زرغونہ کے کمرے میں داخل ہوتے چاروں طرف نظریں دوڑا کر پوچھا۔ ادھر ہیں ہم، زرغونہ بالکونی سے آتے ہوئے بولی۔ کیا کوئی کام ہے ہم سے؟ زرغونہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہفتے تیرا نکاح ہے زمان خان سے، سادگی سے نکاح ہو کر پھر رخصتی ہو جائے گی، تو کچھ تو ہے نا؟ تائی نے زرغونہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ کیسے مان گیا؟ ان کو تو ہم اچھا نہیں لگتا نا؟ زرغونہ نے حیرت سے اپنی تائی سے پوچھا۔ تو چھوڑ ان سب کو، بس تیاری کر اپنے سسرال جانے کی، تائی مسکراتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلے گی۔ دیکھو اگر ہم ہی ملانا تم کو بڑا کہتا ہے تا ہم کسی پڑھے لکھے لڑکی سے شادی کرے گا۔ زرغونہ زمان کی بات سوچتے مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، دل میں بہت خوش تھی اس شادی کا سن کر۔ جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے زمان کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرغونہ کو ایک ہی بار میں ختم کر دے۔ بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ شادی، پل پل تم مرو گی، مگر مجھ سے رہائی نہیں مل سکے گی تمہیں۔ زمان سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولا، ایک طرف سے تو اچھا ہی ہوگا کہ میں تم سے اپنی مما کا بدلہ لے سکوں گا، آرام سے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ ذاتہ کر لرم زرغونہ خان، زمان چہرے پر پوری سرار سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ کافی دیر وہ یوں ہی چھت پر کھڑے ہو کر زرغونہ کے بارے میں سوچتا رہا، مگر اس کی ہر سوچ میں اس معصوم کے لیے نفرت کی انتہا ہوتی تھی۔ آخر نکاح کا دن آ ہی گیا تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے، مگر زمان اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ انصار صاحب کو 10 بار اسے کال کر چکے تھے مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں وہ نکاح کے وقت آئے نہ تو کتنی بےعزتی ہوگی ان سب کے سامنے۔
نکاح شروع ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اب انصار صاحب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ جاؤ جا کر پتہ کرو زمان کہاں ہے، نکاح کا وقت وہ مجھے حویلی میں چاہیے۔ انصار صاحب اپنے گارڈز کو کہتے اپنے چادر سنبھالتے ہوئے لاؤنج میں آئے جہاں کافی سارے مہمان پہنچ چکے تھے۔ زمان نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے خان صاحب؟ گاؤں کے ایک آدمی نے انصار صاحب سے ملتے ہوئے زمان کا پوچھا۔ وہ تیار ہو رہا ہے، انصار صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سچ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا نکاح سے بھاگ گیا ہے۔ زمان کو بلائیں، اب نکاح خواہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ زرگونہ کے تایا نے انصار صاحب کے پاس جاتے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے۔ کہاں ہے زمان؟ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا یہاں؟ انصار صاحب نے گرجدار آواز میں اپنے گارڈ سے پوچھا جو سر چکائے کھڑے تھے۔ صاحب ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے، ایک گارڈ نے ہمت کرتے جواب دیا۔ اس سے پہلے انصار صاحب اس گارڈ کو کچھ کہتے زمان کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں تھے تم اس وقت تک؟ تمہیں ہماری عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ انصار صاحب اس کے سامنے جاتے ہوئے غصے سے بولے۔ عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو ابھی واپس نہ آتا۔ زمان خالی سے لہجے میں بولا۔ تم اس لاپرواہی کا حساب ہم بعد میں لیں گے، ابھی نیچے چلو، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ انصار صاحب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ اسے لاؤنج میں لا کر آئے۔ بہت ہی سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی، پھر زرگونہ کو لا کر زمان کے ساتھ بٹھا دیا گیا، مگر زرگونہ کا چہرہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد زرگونہ کو زمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جسے سب نے رخصتی کا نام دیا تھا۔ زمان نکاح کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد انصار صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب کوئی اگر اکیلا تھا تو وہ تھی زرگونہ جو زمان کے کمرے میں بیٹھی زمان کے آنے کا انتظار کری تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ شام کے سائے آسمان پر قابض ہو چکے تھے لیکن زرگونہ کا انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زمان رات کے 1 بجے حویلی واپس لوٹا، اپنے کمرے میں آیا تو زرگونہ کو بیڈ پر بیٹھنے کے انداز سے سوئے دیکھ کر اس کا غصہ ایک دم زیادہ ہو گیا۔ زرگونہ اس کا انتظار کرتے ہی سو گئی تھی، اس لیے اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ زمان بیٹھ کے قریب جاتے زرگونہ کے پاسوں پر اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ اپنے پاسوں پر اتنی سخت گرفت سے زرگونہ کی آنکھ ایک دم کھلی تھی۔ یہاں سے اٹھو اور صوفے پر جا کر سو۔ زمان اسے اٹھاتا دیکھ کر غصے سے بولا۔ زرگونہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنا سخت لہجہ، اوپر سے بازو میں پست ہوتی اس کی انگلیاں زرگونہ کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ ہمارا بازو چھوڑو، زرگونہ نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ وہاں جا کر لیٹو اور واپس بیٹھ کے قریب بھی مت آنا، اس شادی میں میری مرضی بالکل شامل نہیں ہے، اس لیے مجھ سے جتنا بھی ہو سکے دور رہو۔ زمان جھٹکے سے اس کے بازوؤں کو چھوڑتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زرگونہ اپنے بازو دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے صوفے پر جا کر لیٹی۔ اگر شادی میں مرضی شامل نہیں تھا تو کیا ہی کیوں؟ زرگونہ زمان کی بات یاد کرتے دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ زمان چینج کرتے باہر آیا تو لائٹس بند کرتے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ایک نظر بھی اس نے زرگونہ پر نہیں ڈالی تھی جو لائٹس بند ہونے پر خود میں سمٹی تھی۔ ہم کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، زرگونہ ہمت کرتے آہستگی سے بولی، مگر زمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ زرگونہ خود کو اپنے ہی حصار میں لے کر بیٹھ گئی کیونکہ اندھیرے میں اب اسے نیند نہیں آنی تھی، اوپر سے زمان کی باتیں اس کی نیند کو جڑ سے ختم کر چکی تھی۔ صبح نماز کے وقت زمان کی آنکھ کھلی تو اسے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کی نظر جائے نماز پر بیٹھی زرگونہ پر پڑی جو ہاتھ اٹھائے اللہ سے سسکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ زرگونہ اسے اٹھتے دیکھ کر جلدی سے جائے نماز سے اٹھ گئی۔ زمان وضو کرتے نماز پڑھنے لگا۔ زرگونہ صوفے پر بیٹھی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج سے 5 سال پہلے والے کا واقعہ آیا۔ کل ہمارا سالگرہ ہے، تم ہم کو کیا دے گا؟ 15 سال کی زرگونہ بلیک پٹھانی فراک پہنے جھولے پر بیٹھی سامنے کھڑے 18 سال کے زمان سے بولی۔ جو تم مانگے گا وہی۔ زمان نے بھی اس کے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، تم ہمارا نقل کرتا ہے، ام بابا کو بتائے گا۔ زرگونہ خفا ہوتے ہوئے بولی تو زمان نے سزا جھولے پر بیٹھ گیا۔ سوری، معاف کر دو مجھے، اب میں تمہارا تمہاری نقل نہیں کرتا۔ زمان نے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا تو زرگونہ نے ہاں میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو معاف کیا۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں اپنے برتھ ڈے پر؟ زمان نے پوچھا تو وہ زرگونہ نے ایک ہاتھ ماتھے پر رکھتے سوچا، یاد نہیں آ رہا کیا چاہتا ہے ہم کو۔ زرگونہ نے منہ بناتے ہوئے زمان سے کہا، اوکے پھر میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گا کل۔ زمان کہتے وہاں سے اٹھتے اپنے والدین کے کمرے میں آ گیا۔ مما مجھے کل زرگونہ نے نکاح کرنا ہے۔ زمان نے اپنے مما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ زمان میری بھی یہی خواہش تھی کہ تم زرگونہ سے نکاح کر لو۔ اس کی ماما نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ مما آپ بابا اور خالو خالہ سے بات کر لیجیے گا۔ زمان کہتے ہیں کمرے سے نکل گیا۔ بیگری ہو گیا، سنائی نہیں دیتا، ملازمہ بلا رہی ہے ناشتے پر۔ زمان کی غصے سے بھری آواز پر زرگونہ ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ آم بام بند کرو اور جلدی سے منہ دھو کر نیچے پہنچو۔ زمان اپنے بلیک کرتے کے بازو پر فولڈ کرتے ہوئے بولا تو زرگونہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر واش روم میں آ گئی۔ اچھے سے چہرہ دھوتے وہ باہر آئی تو زمان کو گھڑی پہنتے ہوئے دیکھا۔ چلو اب۔ زمان بنا اسے دیکھے کہتے دروازے سے نکل گیا۔ پیچھے زرگونہ بھی باہر آئے، چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، بابا کو شک بھی مت ڈالنا۔ زمان سختی سے اسے حکم کرتا سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ مما آپ کا پیشنٹ کوئی آج غلط ہو گیا، آپ کہتی تھی زمان مارا خیال رکھے گا مگر انہیں تو ہم سے نفرت ہے، وہ آج بھی حالانکہ ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہم کو سمجھتا ہے۔
زرگونا نے روتے ہوئے کہا مگر یہاں کوئی نہیں تھا جو اسے سہارا دے سکے، اس لیے جلدی سے آنسو صاف کرتے وہ لاؤنج میں آگے۔ السلام علیکم۔ زرگونا نے ٹیبل پر جاتے انصار صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹو ناشتہ کرو۔ انصار صاحب نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرگونا کی لال سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتے انہوں نے افسوس سے زمان کو دیکھا جو لا تعلق بنا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھا کرو، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے تو غصہ مت کرنا اس پر۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد انصار صاحب نے زمان سے کہا تو زرگونا پہلے ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، زمان سختی سے کہتے آفس کے لیے نکل گیا۔ ایک دم وہ پہلے والی محبت تمہارے دل میں ضرور جائے گی۔ انصار صاحب اس کے جانے کے بعد خود سے بولے۔ زرگونا کی تائی اسے ملنے حویلی آئی تھی، ابھی وہ دونوں زمان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زمان کدھر ہے؟ تائی نے زمان کو نہ پا کر پوچھا۔ ان کے آفس میں ضروری کام تھا تو ادھر گیا ہے، زرگونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کے دن کون ہے ضروری کام ہے اسے؟ آج تو گھر رہنا چاہیے تھا، تائی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو خوش ہے نا اس کے ساتھ؟ تائی نے اچانک پوچھا تو زرگونا نے جلدی سے حامی سارے لایا، وہ تائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ تائی نے زرگونا کے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دی۔ ہاں یہ لے کے تھوڑے پیسے تیرے تایا نے دیے ہیں، تجھے جہیز تو دے نہیں سکے اس لیے لے لے۔ تائی نے 5,000 کے چند نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھ لو۔ زرگونا نے وہ پیسے واپس تائی کو پکڑائے۔ نہیں ہے ہماری طرف سے تحفہ، اسے رکھ لو۔ تائی نے آنکھیں دکھا کر کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب میں چلتی ہوں، جب زمان آئے تو آنا ہماری طرف۔ تائی اسے ملتے اپنے گھر چلے گی تو یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔ میرے کپڑے پریس کر کے تو مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ زمان ابھی کمرے میں آیا تھا، آتے ساتھ ہی واپس جانے کا کہہ کر واش روم چلا گیا۔ زرگونا جو صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو تایا کے گھر چلیں، تو اس کے کہے اور جانے پر اداس ہوئی۔ اس نے الماری کھولی، ہر طرف بلیک کلر کے ہی سوٹ پڑے تھے، کچھ پینٹ شرٹ تھی اور زیادہ قمیض شلوار تھے۔ الماری کو کافی اچھے سے سجایا گیا تھا، کوئی بھی کپڑا الٹا سیدھا نہیں تھا۔ اس نے بلیک قمیض شلوار نکال کر اسے استری کی اور ڈریسنگ روم میں چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد سامان باہر آیا تو زرگونا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مارا تائی نے آپ کو اور ہم کو آج کھانے پر بلایا ہے، زرگونا نے ہمت کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ زمان سرد لہجے میں کہتے اپنا فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے زرگونا کتنی دیر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، اسے کہاں آتی تھی کسی کا اتنا سخت لہجہ برداشت کرنے کی۔ اگلے دن زرگونا ڈرائیور کے ساتھ اکیلی تائی کے گھر گئی تھی۔ رات کو کیوں نہیں آئی؟ تو میں تو انتظار کری تھی تمہارا، تائی نے زرگونا سے ملتے پہلے شکوہ کیا۔ زمان کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ زرگونا سے پہلے کوئی جواب دیتی تائی نے ایک اور سوال کیا۔ وہ آفس کے کام میں مصروف ہے، زرگونا نے سر جھکائے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے زمان اب بھی تجھ سے راضی نہیں ہے، تو جھوٹ بولتی ہے ہم سے، تائی نے زرگونا کے جھکے چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ زرگونا تائی کی بات سن کر اور سر جھکا گئی۔ بیٹا تم اس کا خیال کرو، اس کی ہر ضرورت پوری کرو، اس کا احترام کرو، دیکھنا کیسے پگھل جائے گا وہ، تائی نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھایا۔ مگر تائی وہ تو ہم کو خالہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے، وہ 5 سالوں سے ٹھیک نہیں ہوا تو اب کیسے ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ زرگونا نے اداسی سے کہا۔ بیٹا نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں، بس تم اس کی مرضی سے سب کام کرنا، جسے منع کرے وہ بالکل مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تائی نے پیار سے کہا تو زرگونا نے سر ہلایا۔ اب تم ادھر بیٹھو، میں کھانا بناتی ہوں تمہارے لیے، تائی کہتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمان ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا، کھانا کھاتے اب اس کا ارادہ سونے کا تھا جب ملازمہ نے انصار صاحب کا پیغام پہنچایا جو اسے بلا رہے تھے۔ زمان بیڈ سے اٹھتے ان کے کمرے میں گیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو زرگونا کو گھر لیا وہ کہہ رہی تھی رات کو واپس آئے گی۔ انصار صاحب اس کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر بولے ڈرائیور کو بھیج دے، میں سونے لگا ہوں۔ زمان نے جھنجھلا کر کہا وہ ڈرائیور کی نہیں تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ جلدی سے لے کر آؤ اسے گھر۔ انصار صاحب زمان کی بات سنتے غصے سے بولے تھے بابا، زمان نے عاجزی سے کہا جاؤ جلدی۔ انصار صاحب کہتے دوسری طرف کروٹ لیٹ کر لیٹ گئے۔ زمان غصے سے کمرے سے نکل گاڑی کی چابیاں اٹھاتے گھر سے نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ زرگونا کے تایا کا گھر زیادہ دور نہیں تھا اس لیے وہ 5 منٹ میں ادھر پہنچ گیا۔ گاڑی سے نکلتے اس نے دروازہ بجایا، ہلکی پھلکی سی بارش شروع ہو چکی تھی جو زمان کو بھگا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زرگونا کی تائی نے دروازہ کھولا تو زمان کو دیکھتے خوشی سے اندر آنے کا کہا۔ زرگونا کو بھیج دیں جلدی، زمان اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ زرگونا کی تائی نے اندر جاتے زرگونا کو زمان کا بتایا تو وہ جلدی سے تایا تائی سے ملتی گیٹ سے باہر نکلی۔ اب بارش تھوڑی تیز ہو چکی تھی۔ زرگونا بھاگتے ہوئے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، خود واپس آ جایا کرو وقت پر۔ زمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے شیشے سے ایک نظر اس پر ڈالتے سختی سے کہا۔ زرگونا جو دل میں خوش ہوئی تھی کہ زمان کے آنے پر زمان کا لہجہ دیکھتے واپس اداس ہو گئی تھی۔ زرگونا نیچے سر کیے بیٹھی ہوئی تھی جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رک گئی۔ زرگونا آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی جب اچانک آسمان پر بجلی چمکی۔ زرگونا ڈر کر ہلکی سی چیخ مارتے اپنے آگے کھڑے زمان کے بازو زور سے پکڑ گئی جو گاڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا۔
زمان نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کرتے ہوئے اسے ایک دم غصہ آیا۔ چھوڑو مجھے! زمان غصے سے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے اندر چلا گیا۔ زگنہ جو آگے بجلی سے ڈری ہوئی تھی زمان کی دھاڑ پر اور سہم گئی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ ایک بار پھر بجلی چمکی تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہاں کھڑے ہونے کے دوران وہ کافی گیلی ہو چکی تھی۔ صبح نماز کے وقت زمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا زرگونہ ابھی تک صوفے پر سو رہی ہے، ورنہ وہ اس سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھ لیتی تھی۔ شاید پڑھ کر واپس سو گئی ہو۔ زمان سوچتے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو بھی زرگونہ سوئی ہوئی تھی۔ زمان نے نماز ادا کی پھر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ناشتے کا پیغام دینے آئی تو ملازمہ نے زرگونہ کو دیکھا جو ابھی تک ویسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ زمان کافی حیران ہوا، کچھ بولے بغیر ناشتہ کے لیے چلا گیا۔ زرگونہ کہاں ہے؟ انصار صاحب نے اسے اکیلے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ سوئی ہوئی ہے، زمان لاپرواہی سے کہتا ناشتے کرنے لگا۔ انصار صاحب کچھ بھی نہ بولے۔ ناشتے کے بعد زمان آفس چلا گیا اور انصار صاحب گاؤں میں زمینوں کی طرف چلے گئے۔ ملازمہ کمرے کی صفائی کرنے کے لیے گئی تو زرگونہ کو ویسے ہی سوئے ہوئے پایا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوتی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے زرگونہ کو جگانا چاہا۔ بی بی جی اٹھے، دن چڑھ گیا۔ ملازمہ نے زرگونہ کو ہاتھ لگایا تو ایک دم پیچھے کر لیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ہائے اللہ، یہ بی بی جی کو تو بہت بخار ہے۔ ملازمہ پریشانی سے بولی، جلدی سے کمرے میں رکھے لینڈ لائن سے زمان کو کال کرنے لگی۔ کافی دفعہ کال کرنے کے بعد زمان نے نہ اٹھایا تو ملازمہ اور پریشان ہوئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے انصار صاحب کو کال کی۔ صاحب جی، بی بی کو بہت تیز بخار ہے، وہ ابھی تک اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں۔ ملازمہ نے انصار صاحب کو بتایا، یا اللہ خیر، میں پہنچتا ہوں کچھ دیر میں، تب تک تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ انصار صاحب کہتے ڈیرے سے اٹھ کر جلدی سے حویلی کے لیے نکل گئے۔ کچھ دیر میں انصار صاحب پہنچ چکے تھے۔ اس نے زرگونہ کے پاس جاتے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اتنا تیز بخار دیکھتے پریشان ہوئے۔ دوسری بات جو انہیں غصہ دلا کے وہ زرگونہ کا صوفے پر سونا تھا۔ کچھ وقت میں ہی ڈاکٹر پہنچ گئی۔ کیا ہوا بیٹی کو؟ انصار صاحب ڈاکٹر سے پوچھا۔ انہیں کافی تیز بخار ہے، سردی کی وجہ سے بی پی بھی لو ہے، اس لیے وہ غنودگی میں ہے۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دوائیاں بھی دے دی ہیں، کچھ وقت میں ہوش میں آ جائیں گی، ڈاکٹر نے بتایا۔ انصار صاحب نے سر ہلایا تو ڈاکٹر حویلی سے چلے گئی۔ تم نے زمان کو فون کیا ہے؟ انصار صاحب سختی سے ملازمہ سے بولے۔ جی صاحب جی، میں نے پہلے ان کو ہی فون کیا تھا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔ ملازمہ کے بتانے پر انصار صاحب اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ اپنے کمرے میں جاتے انہوں نے زمان کو فون کیا جس نے دوسری بیل پر اٹھا لیا۔ وہ ابھی میٹنگ ختم کرتے اپنے آفس میں آیا تھا۔ لینڈ لائن سے کالز دیکھتے اسے لگا زرگونہ کی ہی ہوں گی کیونکہ یہ اسی کے کمرے کا لینڈ لائن تھا، اس لیے اس نے واپس کال کر کے پتہ نہ کیا۔ کچھ دیر بعد بابا کی کال دیکھتے اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ السلام علیکم بابا۔ زمان نے پرجوش ہو کر سلام کیا۔ جلد از جلد حویلی پہنچو۔ زمان کے سلام کو اگنور کرتے انصار صاحب غصے سے بولے، ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ زمان ان کا غصہ دیکھتے پریشان ہوا۔ جلدی ہی سب چھوڑتے وہ حویلی پہنچا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ان کے کمرے میں پہنچا تو اس نے آہستگی سے پوچھا، تمہیں ذرا بھی خیال ہے اس بچی کا کس قدر بے رحم ہو تم؟ زمان، مجھے شرمندگی ہوتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے۔ انصار صاحب غصے سے چیخے، کیا مطلب بابا؟ زمان نے حیرت میں ڈوبی آواز میں کہا۔ زمان، صبح وہ اتنی دیر تک سوئی رہی، تم نے پاس جاتے پتہ بھی نہیں کیا، آخر کیا وجہ کہ بس کی اتنی دیر تک سوئی رہی ہے؟ دوسری بات، تم اسے صوفے پر سلاتے ہو، بیوی ہے وہ تمہاری۔ انصار صاحب پھر سے غصے سے بولے تو زمان نے سر جھکا لیا۔ کیا ہوا ہے اس سے؟ زمان نے آہستگی سے پوچھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو گیا اسے، بی پی بھی لو ہے، شکر کرو صحیح وقت پر ملازمہ نے بتا دیا مجھے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا بچی کا۔ انصار صاحب نے افسوس سے کہا۔ زمان شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ ایک بار اسے پوچھنا جو چاہیے تھا اسے۔ جاؤ جا کر پتہ کرو اس کا، انصار صاحب نے کہا تو وہ جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچا جہاں ملازمہ بیٹھی اسے سوپ پینے کا بول رہی تھی۔ بی بی جی سے پی لیں، ٹھیک ہو جائیں گی آپ۔ ہمارا دل نہیں ہے، زرگونہ نے نام میں سر ہلایا۔ آپ جائیں سوپ وہاں رکھ کر۔ زمان نے ملازمہ کو کمرے سے بھیج دیا۔ 2 منٹ کے اندر اسے ختم کرو۔ زمان سوپ کا باؤل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا۔ زرگونہ نے معصومیت سے زمان کو دیکھا، شاید وہ پگھل جائے، مگر زمان آنکھوں میں سختی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناچار زرگونہ کو وہ سوپ پینا پڑا۔ سوپ ختم ہونے کے بعد زمان باؤ لے کر سائڈ پر رکھتا ساتھ پڑی دوائی کو دیکھنے لگا۔ یہ لو، یہ کھاؤ۔ 2 گولیاں نکالتے زمان نے زرگونہ کی طرف بڑھائی۔ یا اللہ، یہ تو ہمارا گلہ سے بھی بڑی ہے، ہم کیسے کھائے گا اس کو؟ زرگونہ نے گولیاں دیکھتے حیران ہو کر کہا۔ اس کی بات پر زمان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، وہ جلدی میں چھپا گیا۔ جلدی سے کھاؤ۔ زمان اب تھوڑا سختی سے بولا تو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے گولیوں کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھتے منہ میں ڈال گئی۔ جب وہ گولیاں آرام سے اس کے گلے سے اتر گئیں تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان کافی غور سے اس کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، یہ بھی کھاؤ۔ 2 گولیاں نکالتے ہوئے زمان نے زرگونہ کی طرف بڑھائی۔ یا اللہ، یہ تو ہمارا گلے سے بھی بڑا ہے۔ جب وہ گولیاں آرام سے اس کے گلے سے اتر گئیں تو اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زمان کافی غور سے اس کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ گولیاں کھاتے وہ سیدھی ہو کر لیٹی مگر ایک دم اٹھ گئی۔ جلدی سے بیڈ سے اٹھتے وہ صوفے پر جا کے لیٹی۔ زمان جو شیشے کے آگے کھڑا اپنی واچ اتار رہا تھا اسے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پہ لیٹتے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب کیا۔ اٹھو یہاں سے اور بیڈ پر جا کر لیٹو۔ زمان کو ڈر تھا کہ انصار صاحب نہ آجے کمرے میں اسے صوفے پر لیٹا دیکھ کر زمان کو ہی ڈانٹیں گے۔ زرگونہ جو آنکھیں بند کر چکی تھی زمان کی آواز پر پھر سے بولی، ٹھیک ہے ادھر۔ زرگونہ نے آہستگی سے کہا تو وہ آنکھیں موند لی۔ واپس اٹھو، میں نے کہا ہے نا، سمجھ نہیں آتی ایک بار؟
वो एक बात बार बार दोहराते हुए तंग होता हुआ इसे गुस्से से बोला तो जरगुना जल्दी से उठते बेड के कोने में जाकर लेटी। अगली सुबह जरगुना जल्दी उठ गई थी। नमाज पढ़ने के बाद वह बालकोनी में खड़ी सुबह का हसीन मंजर देख रही थी। फिर से ठंड लग जाएगी तुम्हें, जमान उसे बालकोनी में खड़ा देखकर सख्ती से बोला। जरगुना जो अपने ही ख्यालों में गुम थी एकदम जमान की आवाज़ पर डर गई। अल्लाह ये शख्स हमको मार कर ही छोड़ेगा। जरगुना दिल पर हाथ रखते बड़बड़ाई, अंदर आओ जल्दी से, रोज रोज ऑफिस का काम छोड़े तुम्हारे लिए दिन को घर नहीं आ सकता। जमान एक बार फिर से सख्ती से बोला। जरगुना सर झुकाए अंदर आई। जमान का लहजा हमेशा उसकी आंखों में आंसू लाने की वजह बनता था। जरगुना को सर झुकाए बैठा देखकर जहन को उस पर रहम आ गया। क्यों बैठी हो ऐसे? जमान का लहजा अब की बार नरम था मगर ज्यादा नहीं। ऐसे ही जरगुना ने अपने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, जाओ देखो नाश्ता कब तक तैयार होगा। जमान अपने कपड़े लेते चेंज करते के चला जाता है। जरगुना जल्दी से उठकर किचन में गई। कैसी है तबीयत अब? अंसार साहब नाश्ते के टेबल पर जरगुना को बैठे देखकर बोले। ठीक है, जरगुना ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम हमारे जाने के बाद घर में अकेली क्या करती हो? अंसार साहब ने अपना नाश्ता करते हुए जरगुना से पूछा। कुछ नहीं, उनके पास कुछ होता ही करने को, जरगुना ने उदासी से जवाब दिया। आगे पढ़ना चाहती हो? अंसार साहब की बात पर जमान जो नाश्ते में मसरूफ था एकदम ऊपर मुड़ा। जरगुना ने भी अंसार साहब की बात पर जमान को देखा। ठीक है, गांव के कॉलेज में एडमिशन करवा दें। जमान एक नज़र जरगुना को देखते हुए वापसी से नाश्ते में मसरूफ हो गया। गांव की क्यों? तुम खुद भी तो शहर से पढ़े हो ना, फिर ये गांव में क्यों पढ़ेगी? अंसार साहब ने कहा तो जमान ने वापस से सर उठाया। बाबा, शहर के कॉलेज लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं जमान, अगर तुम शहर से पढ़े हो तो ये भी उधर से ही पढ़ेगी। मैं एडमिशन फॉर्म मंगवा लूंगा आज। अंसार साहब कहते हुए हाथ साफ करते वहां से उठ गए। जरगुना हैरत से कभी अंसार साहब को देख रही थी तो कभी जमान को। मैं इसका एडमिशन वहां नहीं होने दूंगा। जमान गुस्से से बोलकर वहां से निकल गया। शाम को अंसार साहब आए तो उनके हाथ में जरगुना का एडमिशन फॉर्म था जिन्होंने जरगुना को पकड़ाया। जमान हमको गुस्सा करेगा इसलिए हम नहीं लेता इसे। जरगुना ने सर झुकाए जवाब दिया। वो कुछ नहीं कहेगा, तुम पकड़ो इसे, कल तक हल करके दे देना। अंसार साहब उससे कहते कमरे में चले गए। पीछे वो हाथ में फॉर्म लिए खड़ी रही। जमान कमरे में आया तो जरगुना को हाथ में फॉर्म लिए खड़ा देखकर उसके करीब आया। उसके हाथ से फॉर्म लेते उसने गौर से पढ़ा। बाबा को मना कर दो, तुम नहीं जाओगी कॉलेज। जमान फॉर्म को साइड टेबल पर रखते सर लहजे में बोला। बाबा नाराज हो जाएंगे। जरगुना ने आहिस्तगी से कहा। मैंने कहा ना तुम मना करोगी उन्हें। जमान एक सख्त नजर उस पर डालते वॉशरूम चला गया। पीछे वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लग गई। फॉर्म हल किया तुमने? वो दे दो मुझे, मैं जमा करवा दूंगा। अंसार साहब नाश्ता करते जाने लगे थे मगर फिर पीछे से मुड़कर वो बोले। जमान ने उनकी बात पर एकदम जरगुना को देखा। हमको नहीं जाना कॉलेज, हमने फॉर्म हल नहीं किया। जरगुना ने सर झुकाए जवाब दिया। जमान तुमने ही बच्ची को मना किया है ना? अंसार साहब ने जमान को घूरा। मैंने क्या कहा इसे? बाबा खुद ही नहीं जाना चाहती है कॉलेज, आप क्यों इसे फोर्स कर रहे हैं? जमान ने कंधे उचकाते जवाब दिया। अभी लेकर आओ फॉर्म और मेरे सामने से फिल करो। अंसार साहब जरगुना से बोले तो उसने नजर उठाकर जमान को देखा। बाबा, जमान ने एहतजाज करना चाहा मगर अंसार साहब के गुन्ने पर खामोश हो गया। जरगुना बच्चे जल्दी से लेकर आओ। अंसार साहब ने एक बार फिर जरगुना से कहा तो वो उठकर अपने कमरे से फॉर्म लेकर आई। इसमें क्या लिखना है? जरगुना सारा फॉर्म फिल कर चुकी थी मगर एक चीज़ की उसे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए डरते डरते उसने जमान से पूछा। जमान ने उसके हाथ से पेन लेते खुद वो जगह फिल की। फिर बाद में एक नज़र पूरे फॉर्म पर डालते अंसार साहब को पकड़ा दिया। बेजार सा मुंह लेते वो वहाँ से उठकर अपने ऑफिस के लिए निकला। एक हफ्ते बाद आज जरगुना का कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वो सुबह जल्दी ही उठते तैयार होने लग गई थी। इस एक हफ्ते में जमान ने उसका दो दफा ही सामना हुआ था। वो रात को लेट आता था या कभी आता ही नहीं था, इसलिए जरगुना उससे बात नहीं कर सकी। जरगुना अभी भी परेशान थी कि जमान मना ही ना करते कॉलेज जाने से मगर अंसार साहब जबरदस्ती उसे कॉलेज भेज रहे थे। वो इन्हें भी मना नहीं कर सकती थी। कल ही जरगुना ने अपनी ताई से बात की थी और कॉलेज वाला सारा मसला बताया तो उन्होंने कहा कि अगर अंसार साहब कह रहे हैं तो तुम्हें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जरगुना को उनकी बात सुनते थोड़ा पुरसकून हुई थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी सोचों में डूबी हुई थी जब मुलाजमा के दरवाज़ा बजाने पर होश में आई। बीबी नाश्ता तैयार हो चुका है, मुलाजमा ने बताया। ठीक है, हम आता है। जरगुना जल्दी से अपनी चादर रखने लगा। जमान वॉशरूम से निकला तो सामने उसे शीशे के आगे तैयार खड़ा देखकर ठटका। ब्लैक पख्तून फ्रॉक के नीचे ब्लैक कैपरी पहने, सफ़ेद पाँव में ब्लैक खुस्सा, सर पर ब्लैक बड़ी सी चादर लपेटे वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जमान यकटक किस नज़र अपने ऊपर पा कर वो सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। जमान ने एकदम अपने एहसासात को काबू में किया और अपनी घड़ी पहनने लगा। कुछ देर बाद जमान भी तैयार हो चुका था तो दोनों साथ ही कमरे से निकलते चले गए। अंसार साहब पहले ही नाश्ता शुरू कर चुके थे। उन दोनों ने भी सलाम देते नाश्ता शुरू किया। आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है ना, परेशान मत होना, आज से पढ़ाई करना। तुम्हारे कॉलेज के बाहर हमारे गार्ड्स खड़े होंगे, अगर कोई मसला हो तो इन्हें कॉल कर देना। तुम्हारे पास फ़ोन तो है ना? अंसार साहब ने प्यार से उसे समझाया। आखिर में फ़ोन का पूछा जिस पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। जमान, अंसार साहब ने उसका सर नफ़ी में हिलता देखकर जमान को पुकारा। बाबा रात को ले आऊँगा।
زمان کہتے ہیں ہاتھ صاف کرتے اٹھ گیا۔ زمان اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ زرگونہ کو بھی لے کر جاؤ۔ انصار صاحب نے پیچھے سے اسے ٹوکا۔ بابا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، گھر میں اور بھی گاڑیاں موجود ہیں، ڈرائیور کو بول دیں۔ زمان بنا مڑے کہتے باہر نکل گیا۔ زمان اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ زرگونہ کو بھی لیتے جاؤ۔ کوئی بات نہیں بابا، ہم چلا جائے گا ڈرائیور کے ساتھ۔ زرگونہ نے زمان کی بات سنتے سر جھکا کر انصار صاحب سے بولی، ٹھیک ہے میں ڈرائیور کو بولتا ہوں، تم دھیان رکھنا اپنا۔ انصار صاحب نے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ڈرائیور کو کہا کہ اسے کالج چھوڑ دے۔ زرگونہ خدا حافظ کہتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ پریشان ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا کالج ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی جب ڈرائیور نے آ کر اس کے دروازہ کھولا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر سے نکلی۔ سامنے ایک عالیشان عمارت پوری شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ یہ ہمارا کالج ہے؟ اس نے ڈرائیور سے حیران ہو کر پوچھا تو ڈرائیور نے سر ہلایا۔ اللہ، اس میں تو ہم گم ہو جائے گا۔ زرگونہ کی پریشان سی آواز آئی، بی بی شہر کے کالج تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ڈرائیور نے اس کی بات سنتے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اندر، آپ ادھر ہی رہنا۔ زرگونہ ڈرائیور کو ادھر ہی رہنے کا بول کر گیٹ کی جانب گئی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں، ہر طرف لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے لڑکوں کے ساتھ جڑ کے کھڑی تھیں۔ زرگونہ تو انہیں دیکھ کر شرم سے سر جھکا گئی۔ اللہ، ہم کیسے ادھر پڑے گا؟ یہ تو بہت عجیب کالج ہے۔ زرگونہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کلاس ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ اوئے وہ پٹھانی دیکھ۔ زرگونہ آگے چل رہی تھی جب اسے پیچھے سے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر کر تیزی سے چلنے لگی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اسے اپنی کلاس مل گئی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اندر گئی۔ اندر کافی سارے لوگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ زرگونہ کے اندر آنے پر سب نے مڑ کر اسے دیکھا، جس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، باقی چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے لباس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پٹھانی ہے۔ زرگونہ خالی سیٹ دیکھتے آرام سے وہاں بیٹھ گئی۔ واہ، ہمارے تو بھاگ کھل کے آپ ہماری کلاس میں پٹھانی آئی ہے۔ زرگونہ کے پیچھے بیٹھے 3 لڑکیوں کے گروپ میں سے ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو پٹھانی صاحبہ، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ لڑکی زرگونہ کے کندھے سے پکڑ کر اسے پیچھے موڑتے ہوئے بولی۔ زرگونہ پریشانی سے سر جھکا گئی۔ پریشان مت ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کے وہ دوسری لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، سچ میں ہم انسان نہیں کھاتے؟ وہی پہلے والی لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، چلو آپ اپنا نام بتاؤ۔ وہی لڑکی دوبارہ بولی، زرگونہ خان۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا، واہ یار کتنا یونیک نام ہے تمہارا، چلو اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی کہتی اپنا تعارف کروانے لگی، میرا نام مناہل ہے اور یہ نور ہے، ہم دونوں فرینڈز ہیں، 1 کلاس سے، اور یہ منال ہے، یہ ہماری فرینڈ ہے 9 کلاس سے، اب تم بھی بن جاؤ، پھر ہم 4 فرینڈز ہو جائیں گے۔ مناہل نامی لڑکی نے مسکراتے ہوئے سب کا تعارف کروایا، نہیں ہمارا تائی کہتا ہے کسی شہر لڑکی سے دوستی مت کرنا۔ زرگونہ نے معصومیت سے مناہل کو بتایا تو وہ تینوں ہنس دی، ہاؤ کیوٹ یار۔ منال نے زرگونہ کی بات پر اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر زرگونہ نے منہ بنایا، ہمارا گال مت کھینچو، بڑا ہو جائے گا۔ زرگونہ نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ایک بار پھر سب کا کہکا لگا تھا، تم ہم سے دوستی نہیں کرو گی؟ نور نے چہرے پر اداسی لاتے ہوئے کہا تو زرگونہ ایک دم پریشان ہوئی، اچھا ٹھیک ہے ہم کر لیتا مگر کسی کو بتانا مت۔ زرگونہ نے رازداری سے کہا تو وہ تینوں پھر سے مسکرا دی، اوکے ڈن، آج سے پھر ہماری دوستی ہوگی، ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست ہیں۔ مناہل نے چہک کر کہا تو زرگونہ بھی مسکرا دی۔ آج کا پورا دن وہ تینوں زرگونہ کی چھوٹی معصوم باتوں پر مسکراتی رہی تھی، انہیں یہ لڑکی کافی پسند آئی تھی۔ زرگونہ کالج سے آتے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ کالج کافی بڑا تھا جس میں گھومتے پھرتے وہ تھک گئی تھی، اس لیے وہ آتے ہی سو گئی۔ سامان کمرے میں داخل ہوا تو زرگونہ کو بیڈ پر سوئے دیکھ کر حیران ہوا، اس وقت وہ نہیں سوتی تھی۔ کچھ دن پہلے ولی انصار صاحب کی ڈانٹ یاد کرتے وہ جلدی سے اس کے قریب گیا، اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا کہیں بخار تو نہیں ہے۔ بخار نہیں تھا مگر پھر بھی زمان نے اسے کندھے سے ہلاتے جگانے کی کوشش کی، مگر وہ تو ٹس سے مس تک نہیں ہوئی تھی۔ زمان نے پھر سے ہلکا سا ہلایا مگر وہ نہیں ہلی۔ اس کو نہ ہلتے دیکھ کر زمان ہلکا سا مسکرایا، وہ کیسے بھول سکتا تھا زرگونہ نیند کی کتنی پکی ہے۔ زرگونہ اٹھو، اب کی بار زمان زور سے اس کے پاس جا کر بولا تو وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے لگی۔ زمان کو پاس کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور سائڈ پر بڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھا۔ اس وقت کیوں سو رہی؟ اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ زمان نے اسے دیکھتے کہا تو واش روم چلا گیا۔ زرگونہ نے سامنے لگی گھڑی پر دیکھا تو شام کے 7 ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، یا اللہ ہم اتنا کیسے سو گیا۔ زرگونہ نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بابا کیا سوچ رہے ہوں گے، میں کالج سے آ کر ان سے ملی ہی نہیں ہوں۔ زرگونہ انصار صاحب کا سوچتے اپنے کمرے سے نکلتے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ تو تمہارے لیے موبائل ہے، اس میں تمہاری ضرورت کے سب نمبر ہیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر زمان نے زرگونہ کو فون دیا جو اس کے لیے لایا تھا، تھینکس۔ زرگونہ نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ زرگونہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ زمان لیپ ٹاپ لیتے صوفے پر بیٹھا اور پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھ کر آفس کا کام کرنے لگا۔ زرگونہ کو لگا تھا وہ پوچھے گا کہ آج کا دن کیسا گزرا ہے، مگر زمان تو سب سے بیگانہ ہوا بیٹھا تھا۔ زرگونہ اداس چلا لیے دوسری جانب کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ زرگونہ زمان کی بے رخی برداشت کرتے اب تھک چکے تھے، کہیں آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے دماغ میں بس یہی بات تھی کہ کوئی شخص نفرت میں اتنا بدل سکتا ہے۔ روتے روتے اسے کچھ سال پہلے کا ایک منظر یاد آیا تھا، جہاں 12 سالہ زمان اور 9 سالہ زرگونہ جھولے پر بیٹھے تھے۔ تم میری دوست بنو گی؟
زمان نے زرگنا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہمارا پہلے ہی بہت سا دوست تھا ہے۔ زرگنا نے صاف انکار کیا۔ ان سب کو چھوڑ کر آج سے مجھے اپنا پکا والا دوست بنا لو۔ زمان نے چہرے پر معصومیت سجائے کہا۔ مگر تم ہمارے ساتھ کلاس میں تو نہیں جاتے، پھر ہم کیسے دوست بنیں گے؟ زرگنا کی سمجھ کے مطابق دوست وہی ہوتے ہیں جو کلاس میں ساتھ پڑھتے ہیں۔ اوف، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ دوست صرف کلاس فیلو ہوتے ہیں؟ زمان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ٹیچر نے۔ زرگنا نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوف، تمہاری ٹیچر بھی عجیب باتیں بتاتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے بھی اپنا دوست بنا لو۔ آج سے میں تمہارا ہمیشہ پکا والا دوست رہوں گا۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اب، اوکے؟ زمان نے کہتے زرگنا کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جیسے کافی دیر سوچنے کے بعد زرگنا نے تھام لیا۔ اس دن کے بعد سے زرگنا اور زمان کو جہاں بھی پایا جاتا ساتھ ہی پایا جاتا۔ وہ دونوں سچ میں پکے دوست بن چکے تھے، مگر پھر اچانک وہ دوست ایسے بچھڑے جیسے کبھی دوست تھے ہی نہیں۔ سب وعدے ایک دم ہی ٹوٹ گئے اور ساتھ ہی میں وہ دونوں بھی ٹوٹ گئے تھے۔ زرگنا 5 سال پہلے کا وہ بھیانک دن یاد کرتے ہوئے واپس سے رونے لگی تھی۔ پلیز آج جاننا، میں تم سے پہلی بار کچھ کہہ رہی ہوں۔ مناہل زرگنا کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مناہل کی برتھڈے پر آئے۔ ہم تم کو بتا چکے ہیں، ہمارے گھر سے کوئی اجازت نہیں دے گا۔ زرگنا نے پھر سے کئی دفعہ وہی جلا جملہ پرانا دہرایا۔ یار تم ایک بار بات تو کر کے دیکھو نا، شاید مان جائیں۔ نور نے زرگنا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایک دفعہ بات کرتے ہیں، مگر جواب نہ ہی ہوگا۔ زرگنا نے نور کی بات پر پرسوچ ہوتے ہوئے کہا۔ اب ہم چلتا ہے، ہماری گاڑی کھڑی ہے۔ زرگنا سب کو خداحافظ کہتے گیٹ سے نکل کر باہر آئی جہاں اس کا گارڈ کھڑا تھا۔ وہ پورے راستے ہی سوچتی آئی تھی کہ زمان سے منائل کی برتھڈے پر جانے کا کیسے پوچھے گی۔ وہ تو ہم کو ڈانٹے گا پہلے، پھر بعد میں انکار کر دے گا۔ زرگنا نے افسوس سے کہا، ہم بابا سے پوچھ لیتا ہے۔ زرگنا نے ایک دم چٹکی بجاتے خوشی سے کہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ تھوڑی ریسٹ کرنے کے بعد انصار صاحب کے کمرے میں گئی۔ السلام علیکم بابا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زرگنا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بچے، کیسے ہو؟ کیسا ہے گزرا آج کا دن کالج میں؟ انصار صاحب نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ اچھا گزرا، ہم کو آپ سے بات کرنی ہے۔ زرگنا نے سر چکائے انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ ہمارا کالج میں 3 دوست بنا ہے، ان میں سے ایک کا کل سالگرہ ہے، وہ ہم کو بلا رہا ہے۔ زرگنا نے سر جھکے ہی ساتھ ہی بات بتا دی۔ تم زمان سے پوچھو، اس بات میں کچھ نہیں کر سکتا، انصار صاحب نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ زرگنا سر جھکائے کہتے کمرے سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے۔ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا فون جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا وہ بج رہا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو تایا کی کال تھی۔ اس نے جلدی سے پک کی۔ السلام علیکم تایا جان، کیسے ہیں آپ؟ زرگنا نے خوشی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ تایا نے بھی اس کی آواز سنتے مسکرا کر پوچھا۔ ہم ٹھیک ہے، کالج بھی اچھا چل رہا ہے۔ تائی کدھر ہیں؟ زرگنا نے تائی کا پوچھا۔ یہ لو، سے ہی بات کرو، مجھے باہر کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ تایا فون تائی کو پکڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے زرگنا تائی سے باتیں کرنے لگ گئی۔ زمان آفس سے تھکا آرا کر لوٹا انصار صاحب سے ملتے وہ کمرے میں آئے جہاں زرگنا کافی خوشی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ زرگنا کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی، جسے سنتے زمان اس کے کمر کو گھورا، کیونکہ زرگنا زمان کی طرف پیٹھ موڑ کر بیٹھی تھی، اس لیے اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ ویسے تو اس کی آواز نکلتی نہیں تھی، اب دیکھو کیسے بول رہی ہے۔ زمان آہستہ سے بڑبڑائے۔ زرگنا کو جب خود پر کسی کی نظر کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زمان کھڑا اس سے ہی گھورا تھا۔ تائی، ہم آپ سے بعد میں بات کرتا ہے، خدا حافظ۔ زرگنا جلدی سے تائی کو کہتی فون بند کر گئی۔ اب کی بار اس کی آواز کافی نیچی تھی۔ تو موبائل اس لیے نہیں لے کر دیا کہ 24 گھنٹے اس پر لگی رہو، کوئی اور کام بھی کرو اور آواز کا خیال رکھو، مجھے نہیں پسند تمہاری آواز گھر کے ملازموں کے کانوں میں پڑے۔ زمان سخت لہجے میں زرگنا سے کہتے واش روم چلا گیا۔ زرگنا بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس نے جو تھوڑی سی ہمت خود میں جمع کی تھی زمان سے برتھڈے پر جانے کا پوچھنے کے لیے، اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ اب تو ہم سالگرہ کا نہیں پوچھے گا، پہلے ہی زمان غصے میں ہے، زرگنا نے دل میں سوچا، مگر پھر مناہل ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ زرگنا اپنی نئی دوست کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پھر خود میں ہمت جمع کرنے لگی۔ وہ بھی وہیں کھڑی تھی جب زمان فریش ہوتے باہر نکلا، لیپ ٹاپ اٹھاتا کمرے کے دروازے تک پہنچ کر واپس پلٹا۔ میری کافی اسٹڈی روم میں بھیج دو، کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے سے نکلتے اسٹڈی روم میں گیا۔ ہوں اکڑو، زرگنا کہتے کچن میں جا کر اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ کافی لیتے وہ اسٹڈی روم کے سامنے پہنچی، ایک لمبا سانس لیتے اس نے دروازہ بجایا۔ اندر سے جواب ملنے پر دل میں اللہ کا نام لیتے وہ اندر داخل ہوئی۔ زمان ایک ہفتے بعد ہونے والی میٹنگ کی تفصیلات دیکھ رہا تھا۔ زرگنا کے اندر آنے پر بھی اس کی طرف نہیں مڑا۔ زرگنا نے کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی اور ذرا سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ 2-3 منٹ بعد جب وہ کچھ نہ بولی اور کھڑی رہی تو زمان نے گردن گھما کر اسے گھورا۔ کیا ہے، سر پر کیوں کھڑی ہو؟ زمان نے اکھڑے لہجے میں پوچھا تو زرگنا کی ہمت پھر سے کم ہوئی، مگر جلدی سے خود کو کمپوز کرتے اس نے بولنا شروع کیا۔ ہمارا دوست کی سالگرہ ہے، کل اس نے ہم کو بلایا ہے۔ زرگنا نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، زمان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ ناراض ہوگی، زرگنا نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی۔ میں نے کہا نا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، سمجھ نہیں آئی؟ زمان نے اب سختی سے کہا۔ ہم بس 1 گھنٹہ کے لیے جائے گا، زرگنا نے نم آواز میں پوچھا تو زمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نم آنکھیں اور اداس چہرہ دیکھ کر زمان کو ذرا سا ترس آیا۔ اچھا جاؤ، لیکن صرف 1 گھنٹہ کے لیے، اس سے اوپر 1 منٹ بھی نہ ہو۔
زمان کہتے واپس سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا. پیچھے کھڑی زرگونا کے چہرے پر ایک دم خوشی آئی. شکریہ. زرگونا چہک کر کہتی سری روم سے نکل گئی. ادھر زمان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اگلے دن سنڈے تھا، اس کے لیے زمان گھر ہی تھا. مناہل کی پارٹی شام کی تھی، اس لیے زرگونا ابھی بیٹھی پڑ رہی تھی. کچھ دیر بعد زرگونا کا فون بجا جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. بیڈ کے بالکل کونے میں زمان بیٹھا کوئی فائل پڑھا تھا. زرگونا نے آہستہ سے اٹھ کر پکڑا. مناہل کا فون تھا، اس نے کان سے لگایا. السلام علیکم. زرگونا نے سلام میں پہل کی. وعلیکم السلام. زرگونا تم آؤ گی نا پارٹی پر؟ مناہل نے پوچھا. جی بس 1 گھنٹے کے لیے، زرگونا نے کہا. تو مناہل اداس ہوئی. 1 گھنٹے میں کیا انجوائے ہوگا کل؟ لیکن چلو شکر ہے تم آؤ گی تو صحیح نا، بعد میں بات کرتی ہوں. خدا حافظ. زرگونا زمان کے سامنے زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جلدی سے خدا حافظ کا. زرگونا 6 بجے تیار ہو چکی تھی، بس آخری مرتبہ خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی. گولڈن اور بلیک پٹھانی فراک کے نیچے بلیک کیپری پہنے، پاؤں میں خوبصورت سا بلیک خصا پہن کر وہ تیار کھڑی تھی. سر پر بڑی سی چادر لے رہی تھی جس سے وہ پوری کور ہو رہی تھی. انصار صاحب اور زمان لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، وہ بھی وہاں آئی. بابا ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا. انصار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے سارے لایا. خدا حافظ. وہ ایک نظر زمان پر ڈال کر بولی جو سب سے بیگانہ بنا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا. مناہل نے زرگونا کو اپنے گھر کا ایڈریس میسج میں بھیج دیا تو زرگونا نے اپنے ڈرائیور کو بتایا. بی بی جی یہ کافی دور ہے، ڈرائیور نے پتہ دیکھتے ہوئے کہا. زرگونا نے پریشانی سے اپنے لب بھینچے. 1 گھنٹہ تو زرگونا کو مناہل کے گھر جانے میں ہی لگ گیا تھا. ڈرائیور نے گھر کے سامنے گاڑی روکتے باہر نکل کر زرگونا کے لیے دروازہ کھولا. زرگونا باہر نکلتے سامنے بنے گھر کو دیکھنے لگی جو انتہائی خوبصورت سے بنا ہوا تھا. گیٹ کے اندر بیٹھتے گارڈز نے ایک دم زرگونا کے لیے دروازہ کھولا. وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں کافی چہل پہل تھی، جسے دیکھتے ہوئے دروازے میں کھڑی ہو گئی. اس نے اتنے رش کی امید نہیں تھی، اسے لگا تھا بس فیملی والے ہی ہوں گے، مگر یہاں تو کافی زیادہ لوگ تھے. بیوٹیفل گرل یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ اندر چلیں. زرگونا نے ہر طرف نظریں دوڑا کر مناہل کو ڈھونڈنا چاہتا جب پیچھے سے کسی لڑکے کی آواز آئی. زرگونا اس آواز پہ ایک دم پھدک کر پیچھے ہوئی، پھر اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ایک لڑکا بلیک پینٹ کوٹ میں کھڑا تھا. شکل سے وہ زرگونا کو مناہل کا بھائی لگا. مناہل کدھر ہے؟ ہم کو اس سے ملنا ہے. زرگونا بولتے واپس آ کے مڑ گئی. اندر ہی ہے، آپ اندر تو چلیں. اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا تو زرگونا جلدی سے اندر گئی. وہ رہی مناہل. اس لڑکے کے زرگونا کے پیچھے اندر آتے ہی کونے کی طرف اشارہ کیا. زرگونا جلدی سے مناہل کے پاس گئی. وہ لڑکا اسی دوسری جانب مڑ گیا تھا. السلام علیکم. زرگونا نے اس کے قریب جاتے ہلکی آواز سے سلام کیا. مناہل جو دوسری جانب مڑی ہوئی کسی سے باتیں کر رہی تھی، زرگونا کی آواز پر جلدی سے پیچھے مڑی. اوہ تھینک گاڈ تم آ گئی ہو، تمہارے انتظار کر رہی تھی. مناہل زرگونا کے گلے لگتے مسکراتے ہوئے بولی. زرگونا بھی اس کے گلے لگتے ہلکا سا مسکرائی تھی. مناہل نے ملنے کے بعد زرگونا نور اور مناہل کی طرف گئی جو وہیں کھڑی تھی. واو یو لک سو گڈ. نور نے اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے کہا. شکریہ. زرگونا نور سے کہتے مناہل سے ملی. آؤ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملواتی ہوں. مناہل زرگونا کو ہاتھ پکڑتے اسے ایک طرف لے گئی. زرگونا بیچاری سے شکل لیے اس کے ساتھ چل رہی تھی. موم ڈیڈ اس سے ملے، یہ ہے میری نیو فرینڈ زرگونا خان. مناہل نے چہکتے ہوئے کہا. واو یہ تو بہت زیادہ کیوٹ ہے. مناہل کی ماما اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی. آ جاؤ میں تمہیں اپنے بھائی سے ملواؤں. مناہل پھر سے کہتے اسے دوسری جانب لے گئی. ہم کو نہیں ملنا کسی سے بھی، جلدی کیک کٹ کر کے ہم کو کر بھی جانا ہے. زرگونا اسے روکتے ہوئے بولی. ارے ابھی تو آئی ہو تم، ابھی ہی جانا ہے تو تھوڑا صبر کرو. مناہل کہتے ساتھ ہی اسے اس لڑکے کے پاس لے گئی جو زرگونا کو گیٹ پر ملا تھا. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنی نیو فرینڈ کے بارے میں، یہ ہے وہی زرگونا. اور زرگونا یہ ہے میرا بھائی شہریار. ہیلو زرگونا. شہریار نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے زرگونا نے اگنور کر کی. تم نے کیک کاٹنا ہے یا ہم جائیں؟ زرگونا نے چڑھ کر کہا. آگے ہی 8 ہو چکے تھے. اوکے اوکے کیک کٹ کرتے ہیں اب چلو. مناہل کہتی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مناہل، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. سب نے مل کر سونگ گایا اور تالیوں کے بیچ مناہل نے کیک کاٹا. مناہل نے سب سے پہلے اپنی مما پاپا کو کیک دیا، پھر بھائی کو، اور اس کے بعد زرگونا نور مناہل کو. مناہل کی گفٹ دینے کے بعد اب کھانا کھا رہے تھے. ہم جا رہے ہیں اب گھر. زرگونا مناہل کو کہتی آگے بڑھ گئی جب مناہل نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا. صبر، کھانا کھا کر جاؤ. مناہل نے اسے گھورتے ہوئے کہا. نہیں ہم کو نہیں کھانا، ہم جا رہے ہیں گھر، پلیز ہم کو جانے دو. زرگونا پریشانی سے بولی تو مناہل نے اسے گھورتے ہوئے ساری لایا اور اسے گیٹ تک چھوڑنے گئی. گاڑی میں بیٹھتے اس نے وقت دیکھا تو 9 بجنے ہی والے تھے. اس نے ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کو کہا. گھنٹے بعد وہ حویلی پہنچ چکی تھی. کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے کی جہاں زمان پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا. یا اللہ آج ہم کو بچا لینا ان سے. زرگونا نے دل میں دعا کی اور آہستہ آہستہ قدم لیتے صوفے پر جا کر بیٹھی. تمہیں میں نے صرف 1 گھنٹے کا کہا تھا، کہاں تھی تم اتنی دیر، کیوں لگائی ہے؟ زمان زرگونا کو دیکھتے غصے سے اس کے پاس جاتے دھاڑا، ساتھ میں اس کے بازو بھی جکڑ لیے تھے. زرگونا ایک دم اس کے دھڑ پر بکھلا گئی، ساتھ میں سے اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. آنکھوں سے ایک دم آنسو جاری ہو گئے تھے. بولو اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ زمان اس کے لیٹ آنے پر کافی پریشان ہو گیا تھا، مگر یہ پریشانی کیوں تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. اس کا گھر دور تھا. زرگونا نے روتے ہوئے بمشکل جواب دیا. آج کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی اکیلی، سنا تم نے؟ زمان پھر سے غصے سے بولا تو زرگونا نے آہستگی سے سر ہلایا. زمان اسے صوفے پر دھکا دے کر جلدی سے کمرے سے نکل گیا تھا. پیچھے وہ صوفے پر گری سسکیاں لیتی رونے لگی. زمان پیچھے لون میں چلا گیا تھا. مجھے اس کے لیٹ آنے یا نہ آنے سے کیا پرابلم ہے، جب مرضی جائے، مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ زمان اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا.
یوں کہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو چیز زمان خان کی ہو اس سے کوئی اور چیز دیکھے مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کروں گا، اسے دیکھنے کا تکلیف پہنچانے کا حق صرف میرا ہے، صرف میرا۔ زمان غصے سے بولا۔ اوپر ونی کھڑکی میں کھڑے انصار صاحب کب سے زمان کی باتیں سن رہے تھے، ان کے چہرے پر ایک انوکھی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جلد تمہارے دل میں وہ محبت پھر سے جاگ جائے گی جو آج سے 5 سال پہلے تھی، انصار صاحب مسکرا کر کہتے کمرے سے چلے گئے۔ زمان پول میں چھلانگ لگا چکا تھا جو رات کے 10 بجے برف کی مانند ٹھنڈا تھا، مگر یہاں فرق کس کو پڑ رہا تھا؟ رات 12 بجے زمان کمرے میں واپس آیا، کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے، اس کی نظر صوفے کی پشت پر سر ٹکائے سوئی ہوئی زرگنا پر پڑی۔ اسے ایک دم اپنے رویے کا احساس ہوا، لیکن سوری بولنا تو زمان نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے بغیر کچھ کہے وہ واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر آتے ہی وقت نظر زرگنا پر ڈالتے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن زرگنا صبح اٹھی پھر نماز کے بعد فریش ہونے چلے گی، واش روم سے نکلتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال برش کرنے لگی۔ سب میں اس نے ایک نظر بھی زمان پر نہیں ڈالی تھی۔ زمان بیڈ پر لیٹا کافی دیر سے خود کو اگنور ہوتا دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ زرگنا تیار ہونے کے بعد اپنا بیگ لیتے کمرے سے نکل گیا، جو اس نے زمان کا انتظار نہیں کیا تھا۔ واہ بے واہ، لوگ اب زمان خان کو اگنور کر رہے ہیں۔ زمان اس کے جاتے مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ ناشتے کے بعد زرگنا انصار صاحب سے ملتے گاڑی میں بیٹھ کر کالج کے لیے نکل گئی۔ انصار صاحب بھی زرگنا کا زمان کو اگنور کرتا دیکھ چکے تھے، اس لیے ہلکا سا مسکرا کے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ 5 دن گزر گئے تھے، ان 5 دنوں میں زرگنا نے زمان کو اگنور ہی کیا تھا۔ زمان اس کی خاموشی سے چڑھنے لگا تھا۔ انصار صاحب نے رات کو زمان کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا تھا کہ زرگنا کو شاپنگ پر لے کر جاؤ، تھوڑا باہر گھماؤ تاکہ وہ تھوڑی فریش ہو سکے۔ زمان کی آج ایک ضروری میٹنگ تھی، اس کے بعد شام میں اس نے زرگنا کو گھمانے کا سوچا۔ زمان صبح جلدی ہی تیار ہوتے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ مسز زمان، ہماری کمپنی کے پروجیکٹ نہ دے کر آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہمیں۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب زمان میٹنگ روم سے نکلنے لگا تو پیچھے سے ایک 1.5 عمر کے آدمی نے کہا، مسٹر حاتم قمر ملک صاحب، میں نے جسے پروجیکٹ دیا وہ اس کے لائق ہیں، اگر آپ ہوتے تو آپ کو ہی ملتا۔ زمان اس آدمی کو گھورتے ہوئے بولا، اس کی آپ کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی، یا یاد رکھیے گا مسٹر زمان۔ حاتم ملک دبی دبی آواز میں گھراتے ہوئے بولا، اچھا دیکھ لیتے ہیں کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ زمان اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ تمہیں تو میں بہت جلد گھٹنوں پر لا کر چھوڑوں گا زمان خان، تمہارے اس غرور کو مٹی میں نہ ملایا تو کہنا۔ حاتم ملک بڑبڑاتے ہوئے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ زرگنا اپنی آخری کلاس لے کر ابھی گیٹ پر آئی تھی تو اس کا گارڈ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید ابھی آ رہا ہو وہ۔ زرگنا سوچتے ہوئے سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ منائل گیٹ سے نکلتے سامنے کھڑی زرگنا کو دیکھتے ہوئے بولی، 10 منٹ پہلے وہ نکل گئی تھی یا باہر، پھر ابھی تک یہاں کیوں کھڑی تھی؟ ہمارا ڈرائیور نہیں آیا ابھی تک، زرگنا نے پریشانی سے بتایا۔ ہیلو گڑیا۔ ہیلو مس زرگنا۔ مناہل کچھ کہتی سے پہلے ہی وہاں شہریار پہنچا۔ زرگنا نے سر کے اشارے سے اس کا ہیلو کا جواب دیا اور سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ زرگنا تم ہمارے ساتھ ہی چلو، ہم چھوڑ دیں گے تمہیں گھر۔ مناہل نے زرگنا سے کہا، نہیں ہمارا ڈرائیور آتا ہی ہوگا، ہم ٹھیک ہے ادھر۔ زرگنا نے نام میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ارے یہاں اکیلی کب تک کھڑی رہیں گی آپ، ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، آپ آ جائیں۔ شریان نے زرگنا سے کہا تو اس نے نام میں سر ہلایا اور ایک دم پیچھے ہونے لگی۔ جب پیچھے سے آتی گاڑی جسے وہ دیکھ نہیں سکی تھی وہ ہلکی اس کے قریب آ چکی تھی۔ شریان نے گاڑی کو قریب دیکھا تو جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے آگے کی طرف کھینچا۔ زرگنا بالکل شریار کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یہ منظر دو آنکھوں نے انتہائی ناگواری سے دیکھا تھا اور جلدی سے روڈ کراس کرتے ہوئے شریار کے پاس پہنچا۔ بنا شریار کو سمجھنے کا موقع دیا زمان نے اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ جڑا جسے وہ لڑکھڑا گیا۔ زرگنا شریار سے الگ ہوتے اس کو کچھ سناتی اس سے پہلے ہی زمان اسے مکہ مار چکا تھا۔ شریار نے اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں ایک لڑکا کھڑا تو اس کی آنکھوں میں غصے کی انتہا دکھائی دے رہی تھی۔ مناہل سامنے کھڑی ساری بات سمجھنے کی کوشش کری تھی مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زرگنا کو ہاتھ لگانے کی، کیسے چھوا تم نے اسے، تمہارا تو منہ توڑ دوں گا میں۔ زمان غصے سے چیختے ہوئے ایک اور مکہ شریار کو لگا چکا تھا۔ زمان ان کو چھوڑو۔ زرگنا جلدی سے اس کا زمان کا ہاتھ پکڑتے شریار کو سائڈ پر کرنے لگی۔ زمان اب غصے سے زرگنا کو گھورا تھا، کون ہو تم بدتمیز انسان؟ مناہل اپنے بھائی کے منہ کی حالت دیکھتے زمان کے سامنے آتے ہوئے چیخی، چلو گھر۔ زمان مناہل کو اگنور کرتے ہوئے زرگنا کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ اوے لوفر انسان، چھوڑو چھوڑو اس کے ہاتھ کو۔ مناہل زمان کے سامنے جاتے ہوئے پھر سے چیخ کر بولی۔ زمان ایک نظر مناہل کو پھر زرگنا کو گھورا، یہ ہمارا شوہر ہے۔ زرگنا نے سر جھکائے گا تو مناہل اور پیچھے کھڑے شہریار کا منہ کھلا۔ زمان زرگنا کو کھینچتے ہوئے گاڑی تک لایا اور اندر پھینکتے کے انداز سے اسے بٹھایا۔ زرگنا سر جھکائے بیٹھی تھی اور زمان بار بار اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اسٹیئرنگ پر مار کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کافی دیر بعد زمان نے سخت لہجے میں پوچھا، ہمارا دوست کا بھائی۔ زرگنا نے ڈرتے ڈرتے بتایا، آج کے بعد مجھے تم اس کے پاس نظر نہ ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ زمان ایک بار پھر سے غصے سے بولا تو زرگنا نے سر ہلایا۔ اترو نیچے۔ زمان مارکیٹ کے آگے گاڑی روکتے ہوئے بولا تو زرگنا نے سر اٹھا کر گاڑی کے شیشے سے سامنے رکھا، دیکھا جہاں مارکیٹ تھی۔ انہیں تو حویلی جانا تھا، پھر ادھر کیوں آئے ہیں؟ زرگنا نے سوچا مگر زمان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر وہ بھی نکلی۔ چلو وہ شاپنگ کر لو تم۔ زمان اب کے بار کچھ نرم لہجے میں بولا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ زرگنا نے آہستگی سے کہا، پھر بھی لے لو۔ زمان اس سے کہتا ایک دو دکان کی طرف بڑھ گیا جہاں بہت خوبصورت سے ڈریس لگے ہوئے تھے۔ زمان نے اپنی مرضی سے اس کے لیے کچھ ڈریس لیے، ان کے ساتھ میچنگ کی باقی چیزیں بھی لیتے وہ مارکیٹ سے نکل گئے۔
اس پورے دورانیے میں زمان کا موڈ کافی اچھا لگ رہا تھا. زرگونہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا. زمان زرگونہ کو کمپنی دے رہا تھا اور زرگونہ تو اس کا اپنے لیے نرم لہجہ دیکھتے ہی ساخت میں چلی گئی تھی. زمان کے اس لہجے سے زرگونہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی. زمان کے واپس پہلے جیسے ہونے کی امید. آج ہم کو چھٹی ہے تو ہم تائی امی کے گھر جائے. زرگونہ زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جو شیشے کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا. ہاں. زمان کہتا اپنا فون اٹھانے لگا. ڈرائیور گھر نہیں ہے، ہم کیسے جائے گا؟ زرگونہ نے پریشانی سے کہا مجھے آج ایک ضروری کام ہے آفس میں، اس لیے جلدی پہنچنا ہے. زمان کہتا اپنی چیزیں لیتا کمرے سے نکل گیا. زرمینہ اس کو جاتے ہوئے منہ بنایا. زرگونہ نے. کچھ دیر بعد وہ تیار ہوتے انصار صاحب کو بتا کر پیدل ہی حویلی سے نکل گئی. ابھی کچھ ہی راستے طے کیا تھا کہ جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے. اس نے ہلکا سا سر پیچھے کر کے دیکھا. بڑی بڑی مونچھوں والے ایک آدمی اپنے فون پر لگا آ رہا تھا. زرگونہ اس کی شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی، اس لیے وہ تیز قدم اٹھانے لگی. جلدی سے ہی تائی کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی ایک طرف سائڈ پر کھڑا ہوا تھا. زرگونہ نے واپس آ کے مڑے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا. کیا ہو گیا؟ تم اتنی زور سے کیوں دروازہ بجا رہی ہو؟ تائی نے دروازہ کھولتے ہی سامنے زرگونہ کو دیکھ کر پوچھا. او ہم تھک گیا اس لیے اب ہم اندر آ جائے، زرگونہ نے بتایا اور ساتھ میں ہی ایک نظر پیچھے دیکھتے ہوئے تائی سے کہا تو دروازے سے سائڈ پر ہو گئی. گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے شکر ادا کیا. صاحب ہم نے اس کی فیملی کے بارے میں پتہ لگا لیا. اس کی ایک بیوی ہے جو شہر کے کالج میں پڑھنے آتی ہے اور ایک باپ ہے. حاتم ملک کے آدمی نے اس کے سامنے جاتے ہوئے بتایا. صحیح ہے، نظر رکھو اس کی بیوی پر، جلدی وہ مجھے ادھر چاہیے. حاتم ملک اپنی آدمی سے کہتا سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. زرگونہ اس واقعے کے بعد 2 دن کالج نہیں گئی تھی، مگر آج ایک ضروری ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا تھا. تیار ہوتے ہی وہ زمان ناشتے کے ٹیبل پر پہنچا جہاں انصار صاحب پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے. ناشتہ ختم کرتے زرگونہ اٹھ کر گاڑی تک گئی. گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی. کالج کے گیٹ کے سامنے پہنچتے ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو زرگونہ اپنا بیگ لیتے باہر نکلی. آرام سے چلتے وہ کلاس میں پہنچی جہاں پہلے ہی مناہل، منال اور نور بیٹھی تھی. زرگونہ انہیں ہلکی آواز میں سلام کرتے سائڈ پر بیٹھ گئی. اسے لگا تھا مناہل اسے ناراض ہوگی. شکر ہے تم نے اپنا دیدار کروا دیا. آج 2 دن سے کہاں تھی تم؟ نور نے زرگونہ کو گھورتے ہوئے پوچھا. زرگونہ جو اپنی کتابیں نکال رہی تھی حیران ہو کر نور کو دیکھنے لگی. کیا ہوا ہے؟ بولو بھی. نور اسے چپ دیکھتے ہوئے اس کے سامنے چٹکی بجائی. ہم کو لگا تم سب ہم سے ناراض ہو گئی. زرگونہ نے معصومیت سے کہا. وہ تو ہم ہیں، مناہل نے منہ بنا کر کہا. مناہل کی بات پر زرگونہ پریشان ہوئی جبکہ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے وہ تینوں ہنسنے لگی. اوکے اوکے پریشان مت ہو، ہم نے معاف کیا تمہیں، مگر ہمیں ٹریٹ چاہیے. مناہل نے ہنستے ہوئے کہا. کس بات کی؟ زرگونہ نے حیرت سے پوچھا. کیونکہ زمان نے شہریار کو مارا، یہ کوئی ٹریٹ والی بات تو نہیں تھی. تمہاری شادی ہوئی ہے اس بات کی ٹریٹ. مناہل نے اسے گھورتے ہوئے کہا. تم لوگ ہم اس سے اس لیے ناراض نہیں ہو کہ زمان نے تمہارے بھائی کو مارا؟ زرگونہ نے پھر سے حیرت سے پوچھا جس پر مناہل نے نام میں سر ہلا دیا. اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا پوزیسو ہونا چاہیے؟ مناہل نے نارمل انداز میں کہا. شکر ہے، ہم کو لگا ہم کو سب کو منانا پڑے گا. زرگونہ نے بھی مسکرا کر کہا. او باتیں مت گھماؤ، ٹریٹ چاہیے ہمیں. نور نے انگلی اٹھا کر زرگونہ کو کہا تو اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ چاروں کینٹین گئے اور زرگونہ نے ٹریٹ لی. ساتھ وہ لوگ زرگونہ کے لائف کے قصے بھی سن رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ گاڑی اتنا آہستہ کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ زرگونہ یونی سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک ہی گاڑی آہستہ کی. اس نے ڈرائیور سے کہا. بی بی یہ گاڑی کافی دیر سے ہمارے پیچھے آ رہی ہے، ہمارے گارڈز کی گاڑی بھی نہیں ہے ادھر، اس لیے میں نے گاڑی آہستہ کی کہ پوچھ سکوں کیا مسئلہ ہے. ڈرائیور نے بیک ویئر مرر سے پچھلی گاڑی کو دیکھتے ہوئے زرگونہ کو بتایا. آہستہ مت کریں، تیز چلائیں، ہم کو ڈر لگتا ہے. زرگونہ نے ہلکی سی گردن کو مار کر پیچھے والی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا. ڈرائیور نے اس کی بات پر واپس سے گاڑی تیز کر دی. ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا جب گاڑی اچانک سے جھٹکا کھانے لگی. ڈرائیور نے گاڑی سے سر باہر نکال کر دیکھا. گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا تھا. بی بی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ہمیں 10 منٹ سائڈ پر رکنا پڑے گا. ڈرائیور زرگونہ کو بتاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گیا. زرگونہ سر ہلاتے ہوئے اپنے فون میں مصروف ہو گئی تھی. ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا جب زرگونہ کو ڈرائیور کی چیخ کی آواز سنائی دی. اس نے فون سیٹ پر رکھتے شیشے سے باہر دیکھا جہاں 2 آدمی ڈرائیور کے سر پر گن رکھے کھڑے تھے. زرگونہ ایک دم خوف سے پیلی پڑی تھی. بی بی آپ گاڑی سے نکل کر بھاگ جائیں، ڈرائیور نے زور سے چیختے ہوئے کہا. مگر زرگونہ کو اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی. اس کا دماغ بالکل سونا چکا تھا. ان آدمیوں کے ہاتھ میں گن دیکھتے ایک آدمی نے دوسرے کو کچھ اشارہ کیا تو وہ ڈرائیور کے پاس سے ہٹتا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا. زرگونہ اس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر زیادہ پریشان ہو گئی. اس نے آتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کھینچ کر زرگونہ کو گاڑی سے باہر نکالا. زرگونہ اب ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی. دوسرے آدمی سے ڈرائیور کے سر پر گن ماری جسے وہ پل میں بے ہوش ہو گیا. زرگونہ ڈرائیور کو گرتا دے کر ہلکا سا چیخی. اس آدمی نے زرگونہ کو اپنی گاڑی میں لایا اور اندر دھکا دیا. ہم کو جانے تو یہاں سے، زرگونہ روتے ہوئے بولی، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، گاڑی دوڑا لی. زرگونہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی. زمان آفس سے گھر آیا تو سامنے ہی انصار صاحب کو پریشان ٹہلتے ہوئے پایا. کیا ہوا بابا؟ زمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. ساتھ ہی وہ اپنے شوز بھی اتار رہا تھا. زمان تم نے موبائل اپنے پاس رکھا ہوا کیوں ہے جب تم کسی کی کال یا میسج نہیں دیکھتے؟ انصار صاحب تو اس کا پرسکون لہجہ دیکھتے بھڑک ہی اٹھ گئے تھے. جو اپنے شوز پر جھکا تھا اور ابھی ایک شوز ہی اتارا تھا جب انصار صاحب کے غصے سے بھری ہوئی آواز ایک دم سیدھا ہوا. اپنا فون نکالتے چیک کیا تو وہاں کوئی 10 سے 15 کالز آئی ہوئی تھی انصار صاحب کی.
سوری بابا، میں میٹنگ میں تھا تو فون سائلنٹ پہ لگایا ہوا تھا، پھر بعد میں کام کرتے یا یاد ہی نہیں رہا تو سائلنٹ سے ہٹانے کا، لیکن ہوا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سب خیریت؟ سما نے تفصیل سے بتایا، پھر آخر میں سوال کیا، خیریت ہی تو نہیں ہے؟ زرگونہ ابھی تک کالج سے گھر نہیں آئی، اتنی رات ہو چکی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، ڈرائیور بھی کال نہیں اٹھا رہا، گارڈز کا بھی فون بند ہے۔ انصاص اپنے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو زمان کو بتایا تو زمان اس کی بات پر ساخت ہوا، بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کالج 6 بجے بند ہو جاتا ہے، پھر ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں آئی ہے؟ زمان کی پریشانی سے آواز ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں ہے وہ بچی۔ انصار صاحب نے بھی پریشان ہوتے ہوئے جواب دیا، تایا شاید تایا کے گھر گئی ہو، میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ انہوں نے زمان نے کہتے ساتھ ہی اپنا فون نکالا، زرگونہ کے تایا کو کال کیا، السلام علیکم، کیا زرگونہ آپ کی طرف آئی ہے؟ زمان ان کے کال پک کرتے ساتھ ہی جلدی جواب دیا، وعلیکم السلام، نہیں زرگونہ ہمارے گھر نہیں ہے، کیوں کیا ہوا، کہاں ہے وہ؟ تایا نے جواب دیتے ساتھ ہی سوال کیا، پتہ نہیں ابھی تک کالج سے گھر نہیں آئی ہے۔ زمان نے اس کے سوال پر آہستگی سے جواب دیا، یا اللہ 9 ہو گئے ہیں، ابھی تک گھر نہیں پہنچی تو کہاں گئی ہے؟ تایا بھی پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں، میں کچھ معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں، خدا حافظ۔ زمان کہتے جلدی سے کال اینڈ کر گیا، بابا وہ وہاں بھی نہیں ہے، اب ادھر ہی رہے، میں کالج جا کر پتہ کرتا ہوں۔ زمان انصار صاحب سے کہتے ہوئے ایک شوز واپس پہننے لگا جو اس نے اتارا تھا، شوز پہنتے اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور گاڑی تک پہنچا، گارڈز کو ساتھ لیتے اس نے گاڑی زرگونہ کے کالج کے روڈ پر ڈال دی۔ زرگونہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک ویران کمرے میں پایا جہاں ایک بیڈ رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ زرگونہ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کمرے کے ایک طرف بنے دروازے تک پہنچی، دروازہ کھولو، کوئی ہے ادھر، ام کو باہر نکالو، زرگونہ دروازہ زور سے پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کی آواز سنتا۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد زرگونہ خاموشی سے آنسو بہاتی وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ زمان، زرگونہ نے بے ساختہ دل میں زمان کو پکارا کیونکہ اب وہی اس کا سب کچھ تھا، اس کا محافظ۔ زرگونہ وہیں بیٹھے روتے روتے واپس غنودگی میں چلی گئی تھی۔ زمان زرگونہ کے کالج جا رہا تھا جب اس کی نظر روڈ کے سائڈ پر کھڑی گاڑی پر پڑی تھی، یہ تو وہی گاڑی ہے جس میں زرگونہ کالج جاتی تھی۔ زمان نے گاڑی کو غور سے دیکھتے کہا، ساتھ ہی اپنی گاڑی روکتے دروازہ کھول کر باہر نکلا، بھاگتے ہوئے اس گاڑی تک پہنچا۔ اس کی گاڑی رکنے پر پیچھے آتے گارڈز نے اپنی گاڑی روک دی تھی۔ زمان اس کی گاڑی کے پاس پہنچا تو وہیں دروازہ کھولتے اندر دیکھنے ہی لگا تھا جب نیچے پڑی کسی چیز سے ٹکرا کر گرا۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی مگر صحیح سے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا موبائل جلایا۔ فون سے روشنی پڑتے ہی زمان نے دیکھا وہاں ڈرائیور بے ہوش پڑا تھا، اس کے سر سے خون نکل نکل کر اب جم گیا تھا۔ زمان نے جلدی سے گارڈز کو پانی لانے کا کہا، پانی ڈرائیور کے منہ پر چھڑکتے ہوئے زمان نے اسے ہوش میں لایا۔ زرگونہ کدھر ہے؟ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ ڈرائیور جب ہوش میں آیا تو زمان نے اس پر سوالات کی بچھاڑ کی، صاحب ہم کالج سے واپس آ رہے تھے جب ایک گاڑی ہمارا پیچھا کرنے لگی، میں نے ایک طرف اپنی گاڑی روک کر اس گاڑی والے سے بات کرنی چاہیے تو اس نے پستول میرے سر پر رکھا اور گاڑی سے بی بی کو نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، جاتے ہوئے میرے سر پر پستول سے زور سے مار گیا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے پانی پینے کے بعد زمان کو ڈرتے ڈرتے سب بتایا، جسے سنتے ہی زمان نے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ گارڈز کہاں مر گئے تھے؟ زمان نے غصے سے پوچھا، پتہ نہیں صاحب، ہمارے پیچھے گارڈز کی گاڑی نہیں تھی، ڈرائیور نے بتایا، ان گارڈز کی گاڑی کو تلاش کرو، انہیں گھر لے کر جاؤ جب تک میں تمہارا تھوڑا آگے جا کر پتہ کرتا ہوں۔ زمان اپنے گارڈز کو کہتا وہاں سے نکل گیا۔ زمان نے کافی آگے جا کر دیکھا مگر کوئی سراغ نہیں ملا تھا جو اسے زرگونہ کے پاس پہنچائے۔ زمان رات کے 10-12 بجے تھکا ہوا حویلی میں داخل ہوا، اپنے کمرے میں گیا تو خالی کمرے کو دیکھتے اسے وحشت سی ہوئی۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھولتے بالکونی میں جا کر کھڑا ہوا۔ اتنے وقت میں اسے زرگونہ کی عادت ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی بے قرار تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں سے بھی زرگونہ کو اپنے سامنے لے۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس واپس کمرے میں واپس آیا اور فریش ہونے چلا گیا تھا کیونکہ اب اس کا دماغ صرف فریش سے ہی ٹھیک ہو سکتا تھا۔ زرگونہ کی آنکھ کسی چیز کے دھکا لگنے سے کھلی تھی، اس نے جلدی سے آنکھیں صحیح کھولتے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں دروازے میں کوئی چیز ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا اور یقیناً کوئی شخص ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑا تھا اور یقیناً اسے دھکا بھی دروازے کا لگا تھا کیونکہ وہ دروازے سے ٹیک لگائے ہی سو گئی تھی۔ یہ لو کھانا کھاؤ اور شکر کرو کہ آج باس گھر پر نہیں ہے ورنہ تم ابھی اس طرح سکون سے سو نہیں رہی ہوتی بلکہ باس کے کمرے میں موجود ہوتی۔ اس آدمی نے کھانا اس کے سامنے پھینکنے کے انداز سے رکھا اور سختی سے بولا۔ زرگونہ کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے نم ہوئی تھی۔ ام کو گھر جانے دو، ام نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زرگونہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا، میرا تو کچھ نہیں مگر باس کا تم نے ضرور کچھ بگاڑا ہے تب بھی تم ادھر ہو۔ وہ آدمی ایک نظر اس پر ڈال کر کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرگونہ نے جلدی سے اٹھتے دروازہ بجایا مگر کسی نے واپس نہیں کھولا تھا۔ وہ پیٹ سے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کھانے کو دیکھا اور اسے بھوک تو بہت لگی تھی مگر وہ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کھانا، یا اللہ ہم کو ادھر سے باہر نکالو، ہم کو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اوپر کرتے اللہ سے دعا مانگی اور مدد مانگی۔ پھر کافی دیر وہ یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرتی رہی۔ آخر اٹھتے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ زمان رات بھر ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتا رہا تھا، کہیں بھی اسے سکون میسر نہیں تھا۔ اب فجر کی اذان کی آواز سنتے وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھا، وضو کرتے وہ واپس آ کر جائے نماز پر بیٹھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اللہ سے زرگونہ کی حفاظت کی دعا کرتا رہا۔ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا جس سے میں زرگونہ کو جلد از جلد ڈھونڈ لوں، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، اسے تو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ اتنی معصوم ہے، یا اللہ پلیز اس کی مدد کرنا، آمین۔
زمان دعا کی بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکلا۔ سیڑھیوں میں پہنچتے اسے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے پریشانی سے اپنے رفتار تیز کی اور جلدی سے لاؤنج میں پہنچا۔ سامنے ہی زرگونہ کے تائے اور تایا انصار صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تائی کافی اونچا اونچا رو رہی تھی۔ ہم نے تمہیں اپنی بیٹی اس لیے دی تھی کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے، مگر تم تو ہماری امیدوں کو مٹی میں ملاؤ گے ہو۔ زمان کہاں ہے زرگونہ؟ بولو کہاں ہے زرگونہ؟ وہ کل سے گھر نہیں آئی اور تم ادھر آرام سے بیٹھے ہو۔ تائی زمان کو آتا دیکھ کر اس کے پاس جاتے اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے روتے ہوئے بولی۔ زمان نے ان کی بات پر سر جھکا لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ ان کے گریبان پکڑنے پر وہ شرمندہ تھا، زرگونہ کی حفاظت نہ کر سکا۔ زرگونہ کے تایا نے آگے بڑھ کر انہیں زمان سے الگ کیا۔ اس سب میں اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن بیٹا اسے جلدی ڈھونڈو، وہ بہت معصوم ہے، وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکے گی۔ تایا نے پہلے تائی سے کہا، پھر زمان کے سامنے جاتے اسے نرمی سے کہا۔ زمان نے ان کی بات پر بس سر ہلا دیا تھا۔ اب کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ جلد ڈھونڈ لیں گے، بچی کو آپ پریشان نہ ہو۔ انصار صاحب نے انہیں حوصلہ دیا۔ زمان وہاں سے نکلتے وہاں باہر آیا۔ بتاؤ گارڈز کا کچھ پتہ چلا؟ زمان نے اپنے گارڈز کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا۔ جی صاحب، ہم نے رات کو ہی انہیں ڈھونڈ لیا تھا، وہ بی بی کی گاڑی سے کافی دور بے ہوش ملے تھے۔ صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے، وہ پہلے ہی تیار تھے یہ سب کرنے کے لیے، کیونکہ بی بی کا موبائل اور پیسے وہیں گاڑی میں پڑے تھے، چوری کا کوئی کیس نہیں ہے۔ گارڈ نے زمان سے کہا، جسے سنتے ہی زمان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، مگر کون کر سکتا ہے ایسا؟ اس کا کوئی دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا؟ زمان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرگونہ کا معصوم چہرہ آیا۔ ڈرائیور نے بتایا تھا نا کہ کوئی گاڑی کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی، تم ایک کام کرو، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور مین روڈ کی فوٹیج میں دیکھو وہ گاڑی کون سی تھی۔ زمان نے ڈرائیور کی بات یاد کرتے جلدی سے اپنے گارڈ کو بتایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ آج اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، وہ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر اندر سے اس کے دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ وہ آج خود کو خالی سا محسوس کر رہا تھا۔ زرگونہ بھوک پیاس سے نڈھال بیڈ پر لیٹی تھی۔ اتنی زیادہ بھوک لگنے کے بعد بھی اس نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا جو رات کو وہ آدمی یہاں رکھ کر گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اسے یہاں سے باہر نکال دے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہی رات والا آدمی ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ٹرے سائڈ پر رکھتے اس نے سائڈ ٹرے دیکھی تو اسے ایک دم غصہ آیا، کیونکہ وہ ابھی تک ویسی ہی پڑی تھی، اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں لیا گیا تھا۔ اوے لڑکی، تو نے رات سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا؟ وہ آدمی غصے سے بولا۔ زرگونہ نے کوئی تاثر نہ دیا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ تیرا علاج تو میں باس سے ہی کراؤں گا۔ وہ آدمی زرگونہ کو چپ دیکھتے وہاں سے نکلا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس عورت نے سائڈ پر رکھی ٹرے اٹھائی اور اس میں سے نوالا بنا کر زرگونہ کا منہ پکڑتے زبردستی اس کے منہ میں ڈالا۔ زرگونہ نے اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر اس عورت کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اس عورت نے زرگونہ کا منہ پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے زرگونہ وہ نوالا باہر بھی نہیں نکال سکتی۔ اسے ناچار وہ نوالا حلق سے اتارنا پڑا۔ اس طرح اس عورت نے پورا کھانا زرگونہ کو کھلایا تھا، پھر آخر میں زور سے اس کا منہ چھوڑتے وہ ٹرے لیتے باہر نکل گئی۔ زرگونہ کے کب سے رکے آنسو ایک دم آنکھوں سے نکل کے گالوں پر بہے۔ 10 منٹ بعد ہی وہ عورت واپس کمرے میں آئی۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ یہ لے، اس میں تیرے کپڑے ہیں، جلدی سے بدل اور باہر آ جا، اگر 10 منٹ میں باہر نہ آئے تو تجھے میں گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤں گی۔ وہ عورت بیگ زرگونہ کی طرف پھینکتے ہوئے بولی۔ زرگونہ اس عورت کی آواز پر ڈر گئی تھی، اس لیے جلدی سے بیگ لیتے واش روم چلی گئی۔ اس کے آنسو اب اور شدت سے آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ زبان ابھی میٹنگ ختم کرتے اپنے آفس آیا تھا جب اس کا فون بجا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے فون اٹھایا اور بنا دیکھے کال پک کی، ساتھ ہی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی ای میل دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، زمان نے مصروف سے انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام مسٹر زمان، کیا حالات ہیں آپ کے اپنی بیوی کے بغیر؟ آگے سے مسکراتے ہوئے حاتم ملک نے کہا تو زمان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور پوری طرح اس کی جانب مبذول ہو گیا اور توجہ اس کی طرف مبذول کی۔ تمہیں کیسے پتا زرگونہ گم ہے؟ کہیں تم نے تو یہ سب نہیں کیا؟ زمان نے غصے سے سخت لہجے میں کہا، جس پر حاتم ملک کی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ زمان، واہ زمان صاحب واہ، اکثر اس حالت میں کوئی بھی اپنے حواس میں نہیں ہوتا، مگر تم میری بات میں سے اپنی مطلوبہ بات نکال چکے ہو، بہت ذہین ہو۔ حاتم ملک نے زمان کی حاضر دماغی پر اسے داد دی۔ شکریہ تعریف کا، مگر کیا میں جان سکتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تم نے کیوں کی؟ کیوں تم نے اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی ماری؟ تم جانتے ہو اس گستاخی کا انجام؟ زمان نے مشکلوں سے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے دانت پیس کر جواب دیا۔ یہ گستاخی میں نے اس لیے کی کیونکہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے، اگر تم مجھے وہ پروجیکٹ دے دیتے تو آج تمہاری بیوی تمہارے پاس ہوتی۔ حاتم ملک نے بھی اب ذرا سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ تم اگر پروجیکٹ کے لائق ہوتے تو ضرور تمہیں ہی ملتا، مگر تم اس لائق ہی نہیں تھے، اور دوسری بات یہ سب جھگڑا تمہارے اور میرے بیچ میں ہے۔ میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا تمہارا۔ زمان چیخ کر بولا۔ چھوڑ دوں گا اگر تم پر پروجیکٹ مجھے دے دو، تم
وہ والا پروجیکٹ۔ حاتم ملک نے جیسے بات ختم کرنی چاہیے، وہ پروجیکٹ میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، اسے بھول جاؤ۔ زمان نے پرسکون لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر تم اپنی بیوی کو بھی بھول جاؤ زمان خان۔ حاتم ملک نے کہتے فون کاٹ دیا۔ زمان نے پٹخنے کے انداز سے فون ٹیبل پر پھینکا اور سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنے ماتھا مسلنے لگا تھا تاکہ غصے کو کم کر سکے۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس سے فون پکڑا اور اپنے گارڈز کو کال کی۔ سنو تمہیں میں ایک نمبر دے رہا ہوں، وہ ٹریس کرواؤ جلد از جلد۔ زمان نے گارڈ سے کہا اور اس نے اوکے کہا۔ پھر زمان نے اس حاتم ملک کا نمبر بھیجا۔ زمان کسی بھی حال میں وہ پروجیکٹ حاتم کو نہیں دے سکتا تھا، مگر زرگونہ کو بھی وہ اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کل سے زرگونہ کے بغیر جو اس کی حالت تھی وہ بس وہی جانتا تھا۔ زرگونہ تیار ہوتے پنک اور وائٹ کلر کے کپڑے پہنے واش روم سے باہر آئے تو سامنے اس عورت کو اپنے منتظر پایا۔ وہ عورت زرگونہ کو باہر نکلتا دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس گئی اور بے دردی سے اس کے بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرگونہ اپنے بازوں کے درد کی وجہ سے سسکتی رہی مگر اس عورت نے اسے کوئی رہائی نہیں دی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر کافی اندھیرا تھا جس سے زرگونہ کو خوف محسوس ہوا۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد سیڑھیاں آئی جو اوپر کی طرف جاتی تھی۔ وہ عورت زرگونہ کے بازو دبوچتے ہوئے اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گئی۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو آگے دروازہ تھا جس سے وہ باہر نکلتی آگے لاؤنج تھا جو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز کی قیمت کا اندازہ چیز کو دیکھتے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ لاؤنج کافی دور تک پھیلا ہوا تھا، اس کے درمیان میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ اس عورت نے زرگونہ کو لاؤنج میں لاتے فرش پر پھینکا تھا، ادھر ہی رہ جب تک ہمارے باس آتے۔ وہ عورت زرگونہ کو دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ زمین پر زور سے گرنے کی آواز سے زرگونہ کے بازو میں کافی درد ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ وہی بیٹھتے رونے لگ گئی تھی۔ زمان آفس سے گھر آیا تو انصار صاحب نے اسے اسٹڈی میں بلایا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلتا سیدھا انصار صاحب کے اسٹڈی روم میں گیا۔ السلام علیکم بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں، کچھ پتہ چلا ہے بچی کا؟ انصار صاحب نے زمان کے پوچھنے پر سر ہلاتے پوچھا۔ بابا، زرگونہ کو حاتم ملک نے اغوا کیا ہے، زمان نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ انصار صاحب نے اس کے بتانے پر پریشانی اور حیرانگی سے پوچھا۔ بابا، مجھے صبح اس کی کال آئی تھی، اس نے خود بتایا کہ زرگونہ اسی کے پاس ہے۔ اس نے زرگونہ کو اس لیے اغوا کیا کیونکہ میں نے اس کی کمپنی کو پروجیکٹ نہیں دیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے اگر زرگونہ کو چھڑوانا ہے تو پروجیکٹ مجھے دے دو، مگر میں نہیں ہونے نہیں دوں گا۔ بابا، اس پروجیکٹ سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، مگر اگر اس کی کمپنی کو دیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا کیونکہ اس کی کمپنی پہلے سے ہی لاس میں چل رہی ہے۔ زمان نے دن کا وہ سارا واقعہ انصار صاحب کو بتایا۔ لیکن زرگونہ ہماری کمپنی سے زیادہ ضروری ہے، ہمیں لاس کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ زرگونہ کو بچانا چاہیے۔ انصار صاحب نے زمان کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ نہیں بابا، میں کمپنی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور زرگونہ کو بھی بچا لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ زمان نے ایک عزم سے کہا تو انصار صاحب نے بھی سر ہلایا، جانتے تھے زمان سب صحیح کر لے گا۔ زمان ان سے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد اٹھ گیا۔ کمرے میں آتے اس پھر سے خود میں خالی پن محسوس ہوا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ زمان نے بیڈ پر بیٹھتے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھتے ہوئے واش روم گیا اور وضو کرتے باہر آیا۔ جائے نماز میں چاہتے وہ نماز میں مصروف ہو گیا کیونکہ اسے اب بھی صرف سکون چاہیے تھا، اور سکون بے شک اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس عورت نے زرگونہ کو لاؤنج میں لاتے فرش پر پھینکا تھا، ادھر ہی رہ جب تک ہمارے باس آتے۔ وہ عورت زرگونہ کو دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ زمین پر زور سے گرنے کی آواز سے زرگونہ کے بازو میں کافی درد ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھتے رونے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے ہلکی سی گردن اوپر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو کمرے سے نکل کر زرگونہ کے سامنے رکھے صوفے پر ٹانگ رکھتے بیٹھ گیا تھا۔ حاتم ملک کی نظریں مسلسل زرگونہ کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ زرگونہ خود پر اس کی نظر محسوس کرتے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ واہ، ماننا پڑے گا زمان خان کی پسند کو، اتنی حسین بیوی۔ حاتم ملک نے زرگونہ کو دیکھتے آہ بھر کر کہا، اتنی خوبصورت بیوی کو میرے پاس چھوڑ رکھا ہے، کافی سنگدل ہے زمان۔ حاتم ملک نے کچھ دیر بعد پھر سے کہا اور اٹھ کر زرگونہ کی طرف بڑھا۔ زرگونہ حاتم ملک کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے ہونے لگی مگر پیچھے رکھے ٹیبل سے ٹکرا کر وہیں جم گئی۔ ام کو گھر جانا ہے، ام نے کچھ نہیں کیا۔ زرگونہ نے کچھ اٹکتے ہوئے حاتم ملک سے التجا کی جس کو حاتم ملک نے کسی بھی خاطر میں نہ لایا اور اس کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ بالکل زرگونہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے اس نے زرگونہ کے سفید مومی گال کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اپنے فون کو دیکھنے لگا، منہ بناتے اس نے کان سے لگایا فون۔ جب اگلی جانب سے بتائی جانے والی خبر سنتے ایک دم ہی حاتم ملک کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آئے۔ اب وہ کیسا ہے، کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ حاتم ملک نے پریشانی سے پوچھا۔ اوکے، میں آتا ہوں ابھی، حاتم ملک کہتا ہے فون رکھ گیا، پھر زرگونہ کی طرف مڑا جو آنکھوں میں معصومیت، پریشانی اور خوف سے جائے بیٹھی تھی۔ آج تم بچ گئی کیونکہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر کل میرے آنے سے پہلے ہی تم میرے کمرے میں موجود ہو، سمجھی؟
حاتم ملک سخت لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ کر جلدی سے مین گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ پیچھے زرگونا نے اپنی عزت بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 منٹ بعد وہی عورت آئی اور زرگونا کو لیتے واپس بیسمنٹ میں گئی۔ زرگونا کو کمرے میں دھکیلتے وہ واپس وہاں سے چلی گئی۔ آج 2 دن ہو گئے ہیں زرگونا یونی نہیں آئی۔ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھی مناہل نور اور منال میں سے نور نے لیز کھاتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی اب بھی اس کا ہی سوچ رہی تھی، نہ جانے کہاں ہے۔ مناہل نے بھی نور کی اس بات پر سر ہلایا، ہمیں اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ منال نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی اچھی بات کی ہے، اسی بات پر تمہیں یہ لیس میری طرف سے تحفے میں ملتا ہے، پلیز اسے قبول کرو۔ منال کی بات پر نور نے لیس کا آدھا ٹکڑا منال کی طرف بڑھایا، کنجوس انسان، پاس رکھو اسے بھی۔ منال نے آدھے ٹکڑے کو دیکھتے گھورتے ہوئے نور سے کہا، جس پر اس نے کندیش گئے اور وہ آدھا ٹکڑا بھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ منال اس سے پہلے نور کو کچھ کہتی مناہل بولی، یار تم لوگ لڑائی بعد میں کرنا، پہلے چلو جا کر زرگونا کا نمبر نکلواتے ہیں اور ایڈریس بھی۔ مناہل نے دونوں کو لڑتے دیکھ کر کہا تو دونوں منہ بناتے ہوئے گراؤنڈ سے اس طرف چلی گئی جہاں پر سب اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہوتا تھا۔ زمان صبح تیار ہوتے ہوئے ناشتے کیے بغیر ہی گاڑی کے پاس آیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا، جب کچھ یاد آنے پر گارڈز کی طرف گیا۔ کچھ پتہ چلا اس نمبر کا؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ زمان نے اپنے گارڈ سے پوچھا۔ یس سر، یہ رہی اس نمبر کی لوکیشن۔ ایک گارڈ نے ٹیب زمان کی طرف بڑھایا جس پر میپ کھلا تھا اور ایک جگہ پر لال نشان بنا ہوا تھا۔ زمان ٹیب ہاتھ میں لیتے گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گارڈز کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر تک زمان ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں لاتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ ہمیں یہیں کھڑے ہو کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا ہوگا، ہم ہاسپٹل میں کوئی تماشا نہیں لگا سکتے، زمان نے اپنے گارڈ سے کہا جو اپنی گاڑی سے نکل کر زمان کے پاس کھڑے تھے۔ آدھے گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آخر کار حاتم ملک ہاسپٹل سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی ہاسپٹل سے باہر نکالی تو زمان نے بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے کی۔ کچھ دور سنسان جگہ پر جاتے زمان نے اپنی گن نکالی اور حاتم ملک کی گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ حاتم ملک کی گاڑی کو ایک جھٹکا کھاتے رک گئی تھی۔ زمان جلدی سے اپنی گاڑی سے نکلا اور اس تک پہنچا۔ دروازہ کھولتے زمان نے اسے کالر سے پکڑتے باہر نکالا۔ حاتم ملک، شرافت سے بتا دے میری بیوی کو تو نے کہاں رکھا ہے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا تیرا۔ زمان نے گن اس کے ماتھے پر رکھتے چیخ کر پوچھا۔ حاتم ملک تو زمان کو دیکھتے ہی ڈر گیا تھا۔ بول جلدی، میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا۔ زمان نے گن کا دباؤ اس کے ماتھے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، کیا کر لے گا تو؟ حاتم ملک نے اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں بتائے گا، پھر یہ لے۔ ٹھا، زمان نے کہتے ایک گولی حاتم ملک کے دائیں بازو پہ ماری جس سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ بتا مجھے زرگونا کہاں رکھا ہے تو نے؟ زرگونا کو تو نے؟ زمان نے پھر سے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا۔ حاتم ملک نے اب بھی ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ زمان نے اب کی بار اسے مکے اور لاتیں مارنی شروع کر دی مگر حاتم ملک نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ زمان نے ایک اور گولی اس کے ٹانگ پر پاڑی مگر حاتم ملک کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ سر اس طرح یہ مر جائے گا، پھر ہمیں بی بی کے بارے میں کون بتائے گا، اسے چھوڑ دیں۔ زمان کو آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر اس کے گارڈ نے پریشانی سے کہا، ایک بار یہ بتائے مجھے زرگونا کے بارے میں، اس کتے کو میں اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا اس کی۔ زمان نے ایک اور لات حاتم ملک نے خون سے بھرے وجود کو ماری، غصے سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حاتم ملک تب تک بے ہوش ہو چکا تھا۔ سر اسے اپنے ساتھ لے چلیں۔ زمان کے گارڈ نے حاتم ملک کے بے ہوش پڑے وجود کو دیکھتے زمان سے پوچھا۔ نہیں جانے دو اسے، یہ ایک واحد راستہ ہے زرگونا تک پہنچنے کا، یہ ہمیں اس کے بارے میں خود اپنے منہ سے کبھی نہیں بتائے گا، ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا تبھی ہم زرگونا تک پہنچیں گے۔ زمان نے گارڈ سے کہا اور اپنی گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ گارڈز بھی حاتم ملک کو وہیں چھوڑتے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ السلام علیکم، یہ زرگونا کا گھر ہے کیا؟ گاڑی سائڈ پر پارک کرتی وہ تینوں گاڑی سے نکل کر باہر آئیں اور سامنے بنی خان حویلی کے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ جی۔ گارڈ نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کیونکہ ان تینوں نے جینز شرٹ پہنے ہوئے رکھی تھی جو اس گاؤں کے کوئی نہیں پہنتا تھا، اس لیے وہ حیران تھا۔ اوکے چلو اندر۔ گارڈ کی بات پر مناہل نے پیچھے کھڑی نور اور منال کو دیکھتے ہوئے کہا اور گیٹ کے پاس گئی۔ بی بی آپ اندر نہیں جا سکتی۔ گارڈ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ارے کیا بات ہوئی، ہم زرگونا سے ملنے آئے ہیں، ہمیں اندر جانے دو۔ نور نے حیرت سے پوچھا، بی بی گھر پر نہیں ہے، آپ جائیں۔ گارڈ نے نور کو دیکھتے کہا، انصار صاحب نے کسی بھی ایرے گہرے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں گے، اس کا ویسے کہاں گئی ہے وہ؟ منال نے کہتے ساتھ ہی گارڈ سے سوال کیا، پتہ نہیں میم، آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ گارڈ اب جھنجھلا کر بولا۔ وہ لوگ کوئی جواب دیتے ہی سے پہلے ہی زمان کی گاڑی پیچھے سے آئی۔ گارڈز نے ایک دم اس کے لیے دروازہ کھولا اور گاڑی سے نکل کر واپس گیٹ پر آیا۔ وہ مناہل کو پہنچا چکا تھا۔ یہ وہی تھی جس کے بھائی نے اس دن زرگونا کو ہاتھ لگایا تھا۔ او تھینک گاڈ جیجو آپ آئے، دیکھیں ہمیں یہ گارڈ اندر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ مناہل نے زمان کو دیکھتے ایک گارڈ کی شکایت لگائی۔ زمان نے جیجو لفظ پر حیرت سے مناہل کو دیکھا، یار کتنے ہینڈسم ہے جیجو۔ نور نے زمان کو دیکھتے ساتھ کھڑی منال کے کان میں کہا مگر زمان کے تیز کانوں نے اس کی بات سن لی تھی۔
زمان نے باقی دونوں کو بھی حیرت سے دیکھا. اس کے دماغ میں ایک ہی سوال تھا, زرگونہ جیسی معصوم لڑکی کی یہ تینوں دوستیں بن کیسے گئی ہیں؟ زرگونہ گھر پر نہیں ہے, آپ پھر کبھی آئیے گا. زمان کہتے اندر کی جانب بڑھ گیا. پیچھے وہ تینوں منہ کھولے اس کے کمرے کو دیکھنے لگی. گجب بیزتی ہے یار, نور نے اداسی سے کہا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی. اس کے پیچھے ہی منہ لٹکائے منال اور مناحل بھی گاڑی میں آ کر بیٹھی. آج ہمیں زرگونہ کی بچی نے بہت بے عزت کروایا, اب ملے واپس سارے بدلے لیں گے ہم اس سے, وہ بھی چن چن کے. مناحل نے دانت پیستے ہوئے کہا, ساتھ ہی گاڑی بھی سٹارٹ کر دی. مناحل کی بات پر نور اور منال نے بھی اپنا اپنا سر ہلایا, جیسے کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی چن چن کے بدلے لیں گے. ایک ماہ گزر چکا تھا زرگونہ کو کھوئے. اس ایک ماہ میں زمان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی زرگونہ کا پتہ لگانے کی, مگر ناکام رہا. نہ جانے حاتم ملک نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے. اسے پہلے تو احساس نہیں ہوا تھا, مگر اب اسے لگا تھا کہ زرگونہ اس کی بیوی ہے, اسے کیسے بھی کر کے اسے ڈھونڈنا ہے. اس لیے اب وہ دن رات کی کوشش کر رہا تھا. اس نے اس شہر کے سب پولیس اسٹیشن میں زرگونہ کی گم شدگی کی رپورٹ لکھوائی تھی, مگر ابھی تک کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا. حاتم ملک زمان سے مار کھانے کے بعد 5 دن ہاسپٹل میں رہا تھا, پھر گھر چلا گیا. زمان کے بندے سائے کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, مگر شاید حاتم ملک نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی. وہ اپنے آفس اور گھر کے علاوہ کلب میں جاتا تھا جہاں زمان کے بندے چک کر چکے تھے, وہاں سے کچھ نہیں ملا. زمان کو اس ایک ماہ میں اپنا آپ خالی سا محسوس ہونے لگا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے زرگونہ کی اتنی بری عادت پڑ جائے گی کہ وہ بالکل اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا. اس نے اپنی حالت بالکل کسی پاگل کی طرح بنا لی تھی. ایسی ویران ہوائیں ہوئی آنکھیں تیرے بعد کہ میں سو بھی جاؤں تو کوئی خواب نہیں آتا مجھے. رات کے 2 بجے زمان کھلی سی وائٹ ٹی شرٹ پہنے, اس کے نیچے بلیک ٹراؤزر پہنے بالکونی میں کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کے کش لیتا دھواں ہوا کے سپرد کر رہا تھا. اگر کبھی بھی کچھ چاہیے ہو جو تمہیں لگے ملنا مشکل ہے تو تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگنا, دیکھنا پھر کیسے ملتا ہے. اسے تمہارے دل اور دماغ کو سکون ملے گا اور وہ چیز بھی مل جائے گی جس کی تمہیں تمنا ہے. زمان ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کھڑا تھا جب اچانک اسے اپنی مما کی بہت پہلے کہی ہوئی بات یاد آئی. وہ جلدی سے سگریٹ پاؤں تلے مسلتے اپنے کمرے میں گیا اور وضو کرتے ہوئے جانماز بچھا کر تہجد پڑھنے لگا. تہجد کے رکعات ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وہ اللہ کے آگے زرگونہ کی حفاظت اور اس کے مل جانے کی دعا کرتا رہا. تہجد ادا کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو گیا. اسے یقین تھا اب اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا. صبح زمان کی آنکھ کھلی تو دیکھا نماز کا وقت تھا. نماز ادا کرتے وہ واپس سو گیا تھا. پھر اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے. وہ فریش ہوتے اپنے کمرے سے نکلا اور لاؤنج میں گیا. لاؤنج میں ہی انصار صاحب بیٹھے ٹی وی پر خبریں سن رہے تھے. السلام علیکم بابا. زمان انہیں سلام کرتا ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھا. وعلیکم السلام. آفس جاؤ گے آج؟ انصار صاحب نے زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا. جی بابا جاؤں گا. زمان نے سر ہلایا. کچھ ہی وقت میں بعد ملازمہ نے ناشتہ اس کے سامنے آ کر رکھا تو زمان بھی ناشتے میں مصروف ہو گیا. اس کی یاد آ رہی ہے. انصار صاحب نے ریموٹ سے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے زمان سے سوال کیا. اس کے سوال پر وہ کھانا چھوڑتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھنے لگا. کیا مطلب بابا؟ زمان سمجھ تو گیا تھا مگر پھر بھی انجان بنا. بہت برا لگتا ہے نا ایک دم آپ سے اگر کوئی چھین جائے تو. انصار صاحب نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے اپنا سوال کیا. زمان بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا. تم نے بھی یہی کیا تھا کہ اس کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے تم نے اسے اس کا بہترین دوست چھین لیا تھا, وہ بھی اس وقت جب اسے اپنے دوست کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. اب خود پر آئی تو 1 ماہ ہی اپنا یہ حال بنا لیا تم نے. انصار صاحب نے زمان کی حالت دیکھتے تنزیہ کہا. زمان نے ان کی بات پر سر جھکا لیا تھا. اسے ایک دم زرگونہ کے ساتھ کیا اپنا رویہ یاد آیا. اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا. اب جاؤ اور اسے ڈھونڈو ورنہ اپنے آپ کو مرد کہلانا بند کرو. 1 مہینے سے تمہاری بیوی گم ہے اور تم ہو کے چپ چاپ بیٹھے ہو. انصار صاحب نے سخت لہجے میں اس سے کہا. اللہ حافظ میں چلتا ہوں. زمان شرمندہ ہوتے ہوئے ناشتہ وہیں چھوڑتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا. یہ زمان کے آفس کا منظر تھا جہاں وہ غصے کی شدت سے لال آنکھیں لیے کھڑا تھا. اس کے سامنے ہی اس کے آدمی کھڑے تھے جنہیں اس نے زرگونہ کا ڈھونڈنے میں لگایا ہوا تھا. مجھے رات تک زرگونہ کا پتہ چاہیے ورنہ تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا میں. زمان نے غصے سے چیخ کر کہا تو اس کے سامنے کھڑے آدمی ڈر کر کانپے. سر ہم چپ بالکل چپ, کوئی کوشش نہیں کر رہے ہم. تم لوگ 1 مہینہ ہو گیا ہے, تم لوگوں کی کوئی بھی کوشش نظر نہیں آئی مجھے. اب مجھے رات تک اس کا پتہ چاہیے ورنہ اپنی جان گنوانے کی ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے. زمان نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی. یس سر. اس کے آدمی نے جلدی سے سر ہلایا اور وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے باہر نکلے ورنہ کیا پتہ زمان انہیں ابھی ہی ختم کر دے. حاتم ملک تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ, بہت جلدی تمہاری موت میرے ہاتھوں ہونے والی ہے. زمان نے دانت پیستے ہوئے خیالوں میں حاتم ملک کو مخاطب کیا, پھر گہرا سانس لیتے ہوئے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور پورا ایک بار میں اپنے اندر انڈیل دیا.
صبح انصار صاحب کی گئی باتیں اس پر گہرا اثر کر گئی تھیں، اس لیے اب اسے کیسے بھی کر کے رات سے پہلے زرگونہ کو ڈھونڈنا تھا۔ زرگونہ ایک ماہ سے اس کمرے میں بند تھی، اسے کھانا پینا ضرورت کی چیزیں اس کے کمرے میں مل جاتی تھی۔ اب تو اس نے یہ سوچنا چھوڑ ہی دیا تھا کہ وہ کبھی یہاں سے نکل سکے گی، کیونکہ ایک ماہ تو گزر ہی گیا تھا، کسی نے بھی اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اب زمان پر بھی غصہ آنے لگا تھا، مگر یہ بات اچھی تھی کہ اس دن کے بعد حاتم ملک ادھر نہیں آیا تھا، اس لیے زرگونہ تھوڑی پرسکون تھی۔ زمان ہم تم سے کبھی بات نہیں کرے گا، اگر ادھر سے نکل بھی گیا تب بھی۔ زرگونہ نے بیڈ پر بیٹھتے اپنے خیالوں میں زمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، یہ لے کپڑے اور باقی کا سامان، تیار ہو جا، آج باس گھر آئیں گے، انہوں نے آرڈر دیا کہ تجھے ان کے آنے سے پہلے ان کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ وہی عورت دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو اس نے زرگونہ کے آگے پھینکا۔ زرگونہ اس کی بات سنتے ایک دم ساخت ہوئی تھی، اس کا سکون ایک دم مٹی میں مل گیا تھا۔ باجی ہم کو گھر جانے دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ زرگونہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اس عورت سے التجا کی، اوے جا جلدی تیار ہو جا، تیرے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ وہ بے حس عورت زرگونہ کی بات کو نظر انداز کرتے کمرے سے نکل گئی۔ زرگونہ بیڈ پر بیٹھتے ہی رونے لگ گئی تھی، اوے تو ابھی تک ادھر بیٹھی ہے، جا جا کر تیار ہو۔ وہ عورت کچھ دیر بعد واپس آئی تو زرگونہ کو وہیں بیٹھے دیکھ کر غصے سے بولی۔ زرگونہ ایک دم اٹھ کر کپڑے لیتے واش روم میں گئی، مگر اس کی سسکیوں کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ زرگونہ کے تیار ہونے کے بعد وہ عورت اسے لیتے سیڑھیاں چڑھ کر لاؤنج میں پہنچی۔ زرگونہ مسلسل رو رہی تھی اور ساتھ میں اپنا ہاتھ اس عورت کی سخت گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ام کو جانے دو پلیز، ام کو گھر جانے دو، زرگونہ نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ بے حس عورت تو جیسے کان بند کے چل رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لاؤنج میں بنی سیڑھیوں سے اوپر لے کر گئی، پھر دائیں جانب بنے ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ زرگونہ کو وہیں کمرے کے فرش پر دھکا دیتے وہ عورت کمرے سے نکل گئی اور باہر سے اسے لاک کر دیا۔ زرگونہ فرش پر گری، روتی رہی، چیختی رہی کہ باہر نکالو، مگر کسی نے اس کی فریاد نہیں سنی تھی۔ وہ ظالم لوگ کان بند کیے بیٹھے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ہی دروازہ کھلا اور حاتم ملک چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا۔ زرگونہ ایک دم خود میں سمٹی تھی۔ خود کو خود ہی بچانا بند کرو، اب تو مجھ سے نہیں بچ سکے گی۔ تیرے شوہر نے مجھے بہت تکلیف دیا، اس کا بدلہ میں اب تجھ سے لوں گا۔ حاتم ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، زرگونہ کی جانب قدم بڑھائے۔ ام کو چھوڑ دو، ام سے دور رو، زرگونہ نے روتے روتے اس سے کہا اور ساتھ ہی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ ہاں 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 ہاں، چھوڑ دوں تجھے، ہاں ہاں ہاں، اتنا پاگل ہوں کہ آج میں تجھے چھوڑوں؟ بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ حاتم ملک نے زرگونہ کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے سختی سے کہا۔ حاتم ملک نے ایک زوردار تھپڑ زرگونہ کے منہ پر لگایا تھا، جس سے وہ ایک دم ایک طرف جا گری تھی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ زرگونہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاتم ملک نے اسے واپس اپنے سامنے کرتے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر مارا، جس سے اس پہ پھر سے پیچھے جا گری۔ اسی طرح کئی دیر حاتم ملک اس نے اپنے مار کا حساب لیتا رہا۔ زرگونہ ویسے ہی سسکتی رہی، مگر اس بے رحم شخص کو ذرا بھی اس پر رحم نہیں آیا۔ زمان اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے جھنجھلاتے ہوئے کال پہ کی۔ السلام علیکم سر، ابھی ہی حاتم ملک شہر سے دور ایک حویلی میں گیا ہے، یہ حویلی کافی بڑی ہے اور اس کے باہر حاتم ملک کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ گارڈ جس کو زمان نے حاتم ملک کے پیچھے لگایا ہوا تھا وہ بولا، جلدی سے مجھے لوکیشن بھیجو، میں پہنچتا ہوں ادھر۔ زمان نے گارڈ کی بات پر اپنے سامنے ٹیبل پر کھلا لیپ ٹاپ بند کیا اور جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے سر، اس گارڈ نے کہا، ساتھ ہی کال بند کی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد زمان کو ایک میسج وصول ہوا جس میں اس کا جگہ کا ایڈریس تھا۔ زمان جلدی سے اپنے آفس سے نکلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کی تیز سپیڈ کر دی۔ 1 گھنٹے کا سفر تھا جو اس نے آدھے گھنٹے میں پورا کر لیا تھا۔ زمان نے راستے میں اپنے باقی گارڈز کو بھی بلا لیا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ حاتم ملک نے کافی زیادہ سیکیورٹی رکھی ہوگی جس کا قلعے زمان سامنا نہیں کر سکے گا۔ اس حویلی کے سامنے پہنچتے زمان نے گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر باہر نکلا۔ سر یہی ہے وہ حویلی جہاں حاتم ملک آیا ہے، اس نے گارڈ نے بتایا۔ اوکے، باقی کے گارڈز کو آنے تو پھر چلتے ہیں اندر، زمان نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد ہی اس کے گارڈز کی گاڑی پہنچ چکی تھی۔ زمان انہیں لیتا حویلی کے اندر داخل ہوا، وہ سامنے آتے سب گارڈز کو اڑا رہے تھے۔ زمان نے ایک گارڈ کے پاس جاتے اس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا، بتا تیرا باس کہاں ہے؟ زمان نے غصے سے اس گارڈ کے سر پر گن رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اوپر اس کمرے میں، گارڈ نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو زمان نے گولی اس کے سر پر مارتے جلدی سے اوپر بھاگا۔ اس کے گارڈ حاتم ملک کے آدھے سے زیادہ گارڈز کو مار چکے تھے۔ اس طرح کہیں دیر حاتم ملک اس سے اپنے مار کا حساب لیتا رہا۔ زرگونہ ویسے سے سکتی رہی مگر حاتم ملک کو ذرا بھی اس پر رحم نہیں آیا۔ تیرے شوہر نے مجھے ایسی تکلیف دی تھی اس دن، حاتم ملک نے اس کے بال اپنے مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ زرگونہ تو بالکل بے ہوش ہونے کے در پر تھی مگر حاتم ملک اس کے منہ پر پانی پھینک کر اسے بے ہوش نہیں ہونے دے رہا تھا۔ حاتم ملک اسے فرش پر کھینچتے ہوئے اپنے بیڈ پر لے کر جا رہا تھا جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حاتم ملک ایک دم پیچھے مڑا جہاں دروازے کے بیچ میں زمان چہرے پر گزفناک تاثرات ہاتھ میں گن پکڑے کھڑا تھا۔ چھوڑو زرگونہ کو، زمان گن کا رخ حاتم ملک کی طرف کرتے ہوئے غصے سے چیخا۔ حاتم ملک تو اس کے سامنے دیکھتے ہی بھیگی بلی بن گیا تھا۔ اس نے زمان کے کہنے پر ایک دم زرگونہ کو چھوڑ دیا۔ اب زمان کے گارڈ بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ اس کے
اس کتے کو لے جاؤ یہاں سے اور کوئی اندر نہ آئے۔ زمان نے حاتم ملک کو اپنے گارڈز کی طرف دھکیل کر کہا اور گارڈز کو اندر داخل ہونے سے منع کیا کیونکہ زرگونہ کی حالت کافی خراب تھی۔ زرگونہ کیا تم ٹھیک ہو؟ زمان پاس جاتے اس اپنی جیکٹ بنائی اور اس سے پوچھا جو ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ دور رہو۔ زرگونہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھی تبھی زمان کو خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ زرگونہ میں ہوں زمان۔ زمان نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا مگر زرگونہ ابھی بھی اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرگونہ ریلیکس ہو جو، کوئی کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے پاس ہوں۔ زمان نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپکائی۔ اس طرح کچھ دیر میں ہی زرگونہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زمان اسے جلدی سے لیتے باہر نکلا۔ گارڈز نے اسے آتے دیکھ کر نظریں چکائی اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرگونہ کو گاڑی میں رکھتے زمان خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا اور ایک گارڈ نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑی۔ پورے راستے زمان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات رہے تھے۔ آخر ہاسپٹل آیا تو زمان اور زرگونہ کو لیتے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلاتے زرگونہ کو وارڈ میں لے کر جایا گیا۔ سر آپ باہر ہی رہیں، ڈاکٹر نے زمان کو اندر جاتے دیکھ کر کہا۔ وہ میری بیوی ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، زمان غصے سے کہتا ہے روم میں چلا گیا۔ پیچھے ڈاکٹر منہ بناتے اندر داخل ہوا۔ آپ کی وائف کو صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہیں، آئی ہوپ کہ وہ کچھ وقت میں ہوش میں آ جائیں گی، آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا اور ٹینشن نہیں لینے دینی۔ ڈاکٹر نے زرگونہ کو صحیح سے چیک اپ کرتے ہوئے زمان کو بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ اسے کب تک ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا؟ زمان نے زرگونہ کے پاس جاتے ہوئے پوچھا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے پورا چیک اپ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ لے کر جا سکتے ہیں ان کو، ڈاکٹر نے کہا۔ روم سے نکل گیا۔ زمان نے زرگونہ کے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھا اور زرگونہ کے چہرے کے نشانوں پر ہلکا سا ہاتھ لگایا۔ زرگونہ کو یہ حالت میں دیکھتے اسے ایک بار پھر حاتم ملک پر غصہ آیا تھا۔ زرگونہ کی ایک ایک چوٹ کا میں تم سے بدلہ لوں گا، حاتم ملک اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زمان نے مٹھیاں بھینج کر کرتے دانت پیس کر کہا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ انصار صاحب اور زرگونہ کے تایا تائی روم میں آئے۔ زرگونہ کی تائی تو اس کو اس حالت میں دیکھتے ہی رو دی تھی، جنہیں اب تایا چپ کروا رہے تھے۔ بابا مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں، زمان انصار صاحب سے کہتے ہاسپٹل سے نکل گئے تھے۔ اس کی گاڑی کرو کے ایک ویران علاقے کی طرف تھا جہاں دور کچھ گھر بنے ہوئے تھے۔ شام ہونے کی وجہ سے یہ جگہ بالکل ویران تھی۔ زمان نے گاڑی ایک کچی سڑک سے گزارنے کے بعد ایک عمارت کے سامنے رکی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے وہ بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ بیسمنٹ کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر کافی سارے گارڈز کھڑے تھے اور ایک کونے میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا جس کے پیچھے ایک کمرہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ زمان نے گارڈ سے پوچھا۔ اس کی آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی جسے سنتے ہی گارڈز ایک پل حیران ہوئے تھے۔ سر وہ اس روم میں، گارڈ نے کونے میں بنے روم کی طرف اشارہ کیا تو زمان لمبے لمبے ڈھک پڑتا اس روم میں گیا۔ اندر روشنی بہت کم تھی، اس روشنی میں ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ زمان نے آگے بڑھتے سائڈ پر رکھے ٹیبل کے اوپر سے جگ اٹھایا جو پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوپر سامنے والے کے منہ پر چھالا جسے سامنے والا ایک دم ہوش میں آیا۔ کیا حال ہے حاتم ملک صاحب، کیسی لگی ہماری خدمت گزاری؟ زمان نے تنزیہ مسکراتے ہوئے حاتم ملک سے کہا جس کے ناک اور منہ سے خون نکل کر وہیں جم گیا تھا اور منہ پر کئی سارے نشانات تھے۔ مجھے چھوڑ دے زمان، میں آج کے بعد کبھی بھی تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ حاتم ملک نے التجا کی۔ ہاں تم اس لائق رہے تو دیکھیں گے میرے گھر کو نا، تم تو دیکھو گے نا میرے گھر کو، زمان نے کہکا لگایا جسے حاتم ملک نے کوئی مزاحیہ بات کہی ہو۔ ابھی تمہاری خدمت صرف میرے گارڈز نے کی ہے، مجھے بھی موقع دو کچھ خدمت کرنے کا، زمان نے ہنستے ہوئے کہا اور کمرے کے ایک کونے میں رکھے ٹیبل سے ایک چاقو لے کر آیا۔ آرام سے حاتم ملک کے سامنے بیٹھتے اس نے چاقو سے حاتم ملک کا دایاں ہاتھ کاٹا۔ خون سیدھا زمان کے ہاتھ پر گرا تھا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑا، ساتھ ہی حاتم ملک کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی۔ زمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حاتم ملک کی چیخیں سنتے ہی ساتھ میں اس نے چاقو سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح وہ آدھا گھنٹہ اس کمرے میں رہا مگر جب باہر نکلا تو اس نے ہاتھ، کپڑے اور یہاں تک کہ جوتے بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ باڈی کو کتوں کو ڈال دو، زمان کہتے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے جب گارڈز اندر داخل ہو تو کمرے اور حاتم ملک کا اشر دیکھتے ان کی روح فنا ہوئی تھی۔ حاتم ملک کے جسم کا ہر حصہ الگ الگ پورے کمرے میں پڑا تھا۔ گارڈز ایک دوسرے کو دیکھتے آگے بڑھے اور باڈی کا حصہ جمع کرنے لگے تاکہ کتوں کو دے سکے۔ گھر آنے کے ایک ہفتے بعد ہی زرگونہ نے واپس سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ آج اسے زمان خود کالج چھوڑنے آیا تھا۔ خدا حافظ، ہم چلتا ہے، زرگونہ نے گاڑی سے نکلتے زمان کی طرف آ کر کہا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور جب فری ہوگی تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا تمہیں لینے، زمان نے مسکرا کر کہا تو زرگونہ سر ہلاتے کالج کے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ زرگونہ ابھی اپنی کلاس میں جا ہی رہی تھی جب پیچھے سے اسے زور سے کوئی چیز اپنی کمر پہ لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مناہل چہرے پر غضبناک تاثرات لیے کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی نور اور منال بھی کھڑی تھی جو زرگونہ کو گھور رہی تھی۔ تم نے ہم کو کیوں مارا؟ زرگونہ نے کمر پکڑتے ہوئے کہا جہاں پر مناہل نے اسے موٹا سا رجسٹر مارا تھا۔ تم کہاں گئی تھی اتنا وقت؟ مناہل نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ زرگونہ کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا اس لیے انہیں زرگونہ کے چہرے کے نشان نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں پتا ہم تمہارا پتہ کرنے کے لیے تمہارے گھر گئے تھے لیکن کسی نے جانے ہی نہیں دیا اندر، نور نے زرگونہ کو گھورتے ہوئے بتایا۔ ہم تم کو سب کچھ بتاتا ہے، پہلے ہم کو گھورنا بند کرو، زرگونہ نے اس تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تینوں تھوڑا نارمل ہوئی۔ چلو کینٹین ہمارے ساتھ، زرگونہ انہیں لیتی کینٹین گئی جہاں پر بیٹھتے اس نے سب کچھ ان تینوں کو بتایا۔ وہ تینوں تو صدمے میں ہی چلی گئی تھیں، سوچتے کہ زرمینہ کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے۔ 3 سال بعد کنگریٹس مسٹر زمان، آپ کا بیٹا ہوا ہے اور آپ کی وائف بھی ٹھیک ہے۔ اب آپریشن تھیٹر سے نکل کر ڈاکٹر نے زمان کو بتایا جو کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا سچ میں ڈاکٹر؟
زمان نے خوشی سے کہا، جس پر ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ بابا آپ نے سنا ڈاکٹر نے کیا بولا؟ میرا بیٹا ہوا ہے۔ زمان پیچھے کھڑے انصار صاحب سے بولا، جس کے چہرے پر پہلے ہی مسکراہٹ آئی ہوئی تھی۔ بالکل زمان، مبارک ہو۔ انصار صاحب خوشی سے زمان کے گلے لگے تھے۔ ان سے الگ ہوتے ہی زمان زرگنا کے تایا اور تائی سے ملا، پھر آخر میں کھڑے نعمان سے ملا، جس نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ بابا میں مسجد سے ہو کر آتا ہوں، زمان خوشی سے کہتے شکرانے کے نفل ادا کرنے چلا گیا۔ نفل ادا کرنے کے بعد زمان سیدھا زرگنا کے روم میں گیا، جہاں وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اور بیڈ کے ساتھ ہی رکھی کاٹ میں بیبی سو رہا تھا۔ زمان نے سب سے پہلے جاتے بیبی کاٹ سے اسے اٹھایا۔ بیبی کافی چھوٹا سا تھا، مشکل سے زمان کے ہاتھ سے باہر جاتا تھا۔ زمان نے اس کے ننھے گالوں پر اپنے لب رکھے تو وہ ہلکا سا منہ بنانے لگا۔ اس کے اس طرح کرنے پر زمان کا کہکا چھوٹا، جسے زرگنا بھی آنکھیں کھولے زمان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ زرگنا نے زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہمارا بیٹا تم پر گیا۔ زمان نے بیبی کو اٹھا کر زرگنا کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ زرگنا نے ہاتھ بڑھائے تو زمان کے بیبی کو اسے تھما دیا۔ یہ تو واقعی ہم جیسا ہے، اب بس اس کا دل آپ پر نہ چلا جائے۔ کھڑوس و رکھڑو، زرگنا نے بیبی کو پیار کرتے ہوئے زمان سے کہا۔ میں کھڑوس و رکھڑوں؟ زمان نے حیرت سے پوچھا، جس پر زرگنا نے سر ہلایا۔ ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تم سے اس بات کا بھی بدلہ لوں گا۔ زمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب ہمارے پاس ہمارا بیٹا ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا اپنے بیٹے کے پاس آپ کو؟ زرگنا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آج ایسا بول دیا تم نے، آج کے بعد نہیں بولنا، میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو اب کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ زمان کا لہجہ سخت تھا۔ ہم تو مذاق کر رہا تھا، آپ ہم کو ڈانٹنے ہی لگ جاتا ہے، زرگنا نے معصومیت سے کہا تو زمان نے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، بس کہہ رہا ہوں کہ میں اب تم دونوں کی جدائی کبھی برداشت نہیں کر سکوں گا، کبھی بھی نہیں، زمان نے پیار سے کہا۔ زرگنا مسکرا دی۔ تب ہی بیبی کے رونے کی آواز آئی تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ زمان جلدی سے اس کو فیڈر بنا کر دیں، اس کو بھوک لگی ہے، زرگنا نے پریشانی سے کہا تو زمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بنا کر دوں؟ زمان نے حیرت سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ ہاں نا، اور کوئی ہے اس کمرے میں جس کو کہے گا جلدی بنائیں، بیبی رو رہا ہے، زرگنا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وہ بیبی کو بھی چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کافی دیر سے روئے جا رہا تھا۔ زمان نے اس کی بات سنتے ہوئے چارگی سے شکل بنائی۔ اب زمان خان کی زندگی میں یہی کام رہ گیا تھا بس، مگر اب بیوی کی سننی تو پڑے گی نا، اس لیے الگ جا کام پر، یہ نہ ہو کل وہ سچ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ زمان بڑبڑاتے ہوئے فیڈر بنانے لگا اور زرگنا بیبی کو چپ کروانے لگی۔ آج ان کی نفرت کی داستان محبت پر جا کر ختم ہو گئی تھی۔ ناول کا نام ہے ذاتانہ نفرت قوم، از قلم سوہا خان۔